السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ اما بعد، فقالت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا: انتم عباد اللہ نصب امرہ و نہیہ وحملۃ دینہ ووحیہ وامناء اللہ علی انفسکم وبلغاؤہ الی الامم، زعیم حق لہ فیکم وعہد قدمہ الیکم وبقیۃ استخلفہا علیکم، کتاب اللہ الناطق والقرآن الصادق والنور الساطع والضیاء اللعمی، بینۃ بصائر منکشفۃ سرائر، متجلیۃ ظواہر، مغتبط بہ اشیاؤہ، قائد الی الرضوان اتباعہ، مؤد الی النجاۃ استماعہ، بہ تنال حجج اللہ المنورہ وعزائمہ المفسرہ ومحارمہ المحذرہ وبیناتہ الجالیہ وبراہینہ الکافیہ وشرائعہ المکتوبہ۔ درود پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے۔ تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ ایام شہادت حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا، تمام حاضرین و تمام امت اسلامیہ و تمام رہروان راہ ولایت و امامت کو تسلیت و تعزیت عرض ہے۔ حسب معمول ایام فاطمیہ و ایام عزائے حضرت سیدہ خطبہ نورانی و کلام گرامی حضرت سیدہ طاہرہ، آپ مومنین کی خدمت میں و تشنگان معارف فاطمی کی خدمت میں پیش ہو رہا ہے۔ امسال بھی ان ایام کے اندر اس خمسہ مجالس میں اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لطف و فضل شامل حال رہے، اس خطبہ نورانی کا ایک حصہ پیش کیا جائے گا جس میں حضرت نے اس خطبے میں حاضرین کو مخاطب قرار دیا۔ اس وقت جو مسجد النبی میں لوگ موجود تھے اور جن کے سامنے حضرت نے یہ خطبہ نورانی بیان فرمایا۔ چند حصے ہیں خطبے کے۔ پہلا حصہ حمد و ثناء باری تعالی ہے، دوسرا حصہ درود و سلام ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، اور تیسرا حصہ خطاب ہے بلا واسطہ حاضرین مجلس کو۔ راوی خطبہ کے
مطابق ثم التفتت الى اہل المجلس وقالت انتم عباد اللہ نصب امرہ و نہیہ۔ پھر اس کے بعد حضرت ملتفت ہوئیں، متوجہ ہوئیں اہل مجلس کی طرف، حمد و ثناء پروردگار کے بعد اور درود و سلام ذات گرامی رسول اللہ پر پڑھنے کے بعد متوجہ ہوئیں اہل مجلس کی طرف، وقالت انتم عباد اللہ نصب امرہ و نہیہ و حملۃ دینہ و وحیہ۔ انہیں خطاب کیا ان الفاظ کے ساتھ کہ اے بندگان خدا، آپ امر الہی و نہی الہی کے مخاطبین ہیں، نصب امر ہیں و نصب نہی خدا ہیں، و حملۃ دینہ و وحی، اور آپ حامل دین خدا ہیں اور حاملین وحی خدا ہیں، و امناء اللہ علی انفسکم، اور تم امین ہو آپس میں اپنی نفوس اور اپنی ذات کے اوپر اللہ کے۔ یہ نفوس، یہ جانیں امانت ہیں تمہارے پاس، تمہارے اللہ کی، اور تم ان کے امین ہو۔ وَبُلَغَاؤُهُ إِلَى الْأُمَمِ، اور تم خداوند تبارک و تعالیٰ کی جانب سے دیگر امتوں کو پیغام خدا پہنچانے والے ہو، مبلغین پیغام خدا ہو دیگر امم کی جانب۔ زعیم حق لہ فیکم، حق الہی کا زمامدار تمہارے اندر موجود ہے، وعہد قدمہ الیکم، اور عہد الہی کا زمامدار تمہارے پاس موجود ہے، وبقیۃ استخلفہا علیکم، اور وہ ذخیرہ جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے مقرر کیا ہے بعد از رسول اللہ، وہ تمہارے پاس موجود ہے، اور وہ کتاب اللہ الناطق، اللہ کی کتاب ہے گویا و ناطق، والقرآن الصادق، اور قرآن صادق و سچا، و نور الساطع، اور وہ نور الہی جو بلند ہے، والضیاء اللامع، اور جس کی روشنی بہت درخشان ہے، بینۃ بصائر، جس کی بصیرتیں روشن و واضح ہیں، منکشفۃ سرائر، جس کے اسرار و راز و رموز منکشف ہیں، متجلیۃ ظواہر، جس کے ظواہر بہت ہی روشن و متجلی ہیں، جلوگر ہیں، مغتبط بہ اشیاؤہ قائد الی الرضوان اتباعہ، اس کی پیروی کرنے والے شیعیان قرآن ہدایت یافتہ ہیں، و یہ قرآن رضوان الہی کی طرف اپنے پیروکاروں کو رہنمائی کرنے والا ہے، مؤدن الی النجات استماعہ، اس پر کان دھرنا انسان کو نجات تک پہنچاتا ہے، بہی تنال حجج اللہ المنورہ وعزائمہ المفسرہ، حجج نورانی خداوند تبارک و تعالیٰ اسی کے ذریعے سے پہنچتی ہیں اور اسی کے ذریعے سے ان تک رسائی ہے، اور وعزائمہ المفسرہ، اور خداوند تبارک و تعالیٰ کے عزائم و بیانات و کلام نورانی و مراد خدا، ارادہ خدا
وضاحت کے ساتھ اس کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچتا ہے. ومحارمہ المحذرہ، اور وہ ممنوع و حرام امور جن سے روکا گیا ہے، جن سے انسان کو بچنا ہے، ان تک رسائی اسی کتاب اللہ ناطق کے ذریعے ممکن ہے. وبیناتہ الجالیہ وبراہینہ الکافیہ وشرائعہ المکتوبہ، اور اس کے بینات واضح و روشن بیانات اور اس کی براہین جو کافی اور قانع کنندہ ہیں، وشرائعہ المکتوبہ، اور اس کی مقرر احکام لوگوں کی ہدایت کے لیے اسی قرآن کے ذریعے سے انسانوں تک پہنچتے ہیں، اور انسانوں کی رسائی اسی کتاب خدا کے ذریعے سے ہے. اس کے بعد حضرت کا فرمان ہے فجعل الایمان تطہیرا لکم من الشرک والصلاة تنزیہا لکم من الکبر والزکاة تزکیۃ للنفس ونماء فی الرزق والصیام تثبیتا للاخلاص. فلسفہ احکام الہی شروع کیا بیان کرنا. اس خطبہ نورانی میں، جس کے شان نزول و شان بیان سے آپ سب آشنا ہیں، رسول اللہ کی وفات کے بعد جو حوادث پیش آئے امت کے اندر، اور خصوصاً خاندان پربرکت رسول اللہ کے ساتھ جو حوادث پیش آئے، اس کے بعد حضرت نے زمامداران مملکت کو اور اصحاب رسول اللہ کو مخاطب قرار دیا. مسجد النبی میں اہم ترین حوادث اور رحلت جنگزاد رسول اللہ کے بعد یہ پیش آئے کہ لوگ ایک سیاسی و حزبی اقدام کے تحت امر ولایت سے دور ہو گئے. وہ چیز جس کی پیشن گوئی قرآن نے کی ہوئی تھی، افإن مات او قتل، یہ رسول اگر وفات پا جائیں یا شہید ہو جائیں، قتل کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم لوٹ کر منقلب ہو کر واپس اپنے عقب میں پہلی حالت میں چلے جاؤ گے؟ وفات رسول اللہ کے بعد مومنین کا و مسلمین کا رویہ کیا ہوگا؟ امت رسول اللہ کون سا راستہ انتخاب کرے گی؟ قرآن کا سوال یہ ہے کہ کیا کرو گے؟ آیا لوٹ کر واپس اپنی پہلی جاہلیت کی حالت پہ چلے جاؤ گے؟ تاریخ کی گواہی کے مطابق رحلت جانگداز رسول اللہ کے بعد ایسا ہی ہوا. انقلاب عقبی جس کے خطرے کی گھنٹی قرآن نے بجائی اور انہی لوگوں کو آگاہ کیا کہ تمہاری کمینگاہ میں انقلاب عقبی کا خطرہ ہے. انقلاب نبوی کے پیروکاروں کو انقلاب عقبی کا خطرہ ہے، اور انقلاب عقبی یعنی ارمغان نبوی و نظام نبوی سے روگردانی، اس کی جانب پشت کرنا اور واپس نظام جاہلیت کی طرف لوٹنا ہے انقلاب عقبی. وہ انقلاب عقبی جو وفات رسول اللہ سے آغاز ہوا اور ابھی تک جاری ہے، اس انقلاب عقبی سے امت نے رجوع نہیں کیا اور واپس راہ نبوی کی جانب نہیں پلٹی. یہ خطر قرآن کریم نے ذکر فرمایا
اس انقلاب عقبی کے رد عمل میں کیا ہوا؟ جب امت راہ نبوی سے دور ہوئی، نظام ولایت سے روگردانی کی اور ایک سیاسی حزبی فیصلے کو قبول کر لیا اور اسے وقت کی مصلحت قرار دے کر راہ دین کو کج کر دیا، یہ ایک عمل تھا۔ رد عمل میں بالعموم سکوت تھا، خاموشی، مصلحتی خاموشی، اور رد عمل میں تائید، اس سیاسی حزبی عمل کی تائید۔ صرف ایک آواز مدینے میں اس عمل کے خلاف رد عمل کے طور پر مخالفت میں اور اعتراض کی صورت میں بلند ہوئی، اور وہ ندائے فاطمی و صدائے فاطمی تھی۔ دوسرا حادثہ جو رحلت رسول اللہ کے بعد رونما ہوا اور خصوصاً خاندان رسول اللہ کے اوپر جس کے اثرات پڑے، جسے عموماً مناسبت کے طور پر بھی ذکر کیا جاتا ہے، وہ شان نزول خطبہ بیان کیا جاتا ہے۔ ایک زمین تھی جس کے اندر نخلستان تھا، کھجوروں کے درخت تھے۔ حضرت نے اپنی زندگی میں یہ حصہ زمین کا جو خیبر کی سرزمین کے قریب تھی، اس خطے کے قریب مدینہ سے کافی فاصلے پر فدق کے نام سے اسے بی بی کو سونپ دیا، ہبہ کر دیا، تملیک کر دیا، عطا کر دیا۔ رحلت رسول اللہ کے بعد جو حکومت قائم ہوئی، پہلے حکومتی احکامات میں سے ایک حکم یہ صادر ہوا، بھائی کہ ترجیحات اس حکومت کے لیے بہت زیادہ تھیں۔ سب سے پہلی ترجیح وہ ادھورے کام جو رسول اللہ نے آغاز کیے تھے لیکن وفات کی وجہ سے مہلت نہیں ہوئی، ان کو اتمام تک پہنچائیں، جن میں لشکر اسامہ تھا۔ رسول اللہ نے خود اپنے حکم و فرمان سے لشکر تشکیل دیا اور سب کو اس میں شرکت کا حکم دیا، اور مدینہ سے باہر لشکر گاہ بنانے کا حکم دیا۔ تمام صحابہ کو اس کے اندر شمولیت کا فرمان صادر کیا، لیکن ایسے ہوا نہیں۔ وہ لشکر حضرت کی زندگی میں روانہ نہیں ہو سکا، اور حضرت نے حکم دیا تھا کہ اسے فی الفور روانہ کیا جائے، لیکن بیماری کی وجہ سے، رسول اللہ کی بیماری کی وجہ سے بعض مائل نہیں ہوئے اس لشکر میں شرکت کے لیے اور اس معرکے میں اور غزوہ میں شریک ہونے کے لیے، اور وہ لشکر اسی طرح ادھورا منتظر رہا۔ حضرت کی رحلت ہوئی، نئی حکومت، حزبی حکومت برسر اقتدار آئی۔ ترجیحات میں سے فرمان رسول اللہ کو تکمیل کرنا تھا کہ پہلا فرمان حکومتی آرڈیننس یہ جاری ہونا چاہیے تھا، یہ نوٹیفیکیشن جاری ہونا چاہیے تھا کہ فی الفور لشکر کی تکمیل کی جائے اور اسے روانہ کیا جائے۔ اور اس طرح کے چند اور امور جو تاریخی طور پر واضح ہیں کہ ان کو ترجیح حاصل تھی، ان احکامات کے صدور کے بجائے حکم صادر یہ ہوا کہ وہ باغ فدق یہ جناب سیدہ سے واپس لیا جائے، حکومتی ملکیت میں آ جائے۔ یہ فرمان صادر ہوا۔ اس فرمان کے بھی اپنے سیاسی پہلو ہیں، چونکہ حکومت نے یہ فرمان دیا اور حکومت سیاسی مجموعے کا نام ہوتا ہے۔ حکومت
کی تائید بھی سیاست ہوتی ہے، حکومت کی مخالفت بھی سیاست ہوتی ہے، حکومت کے مقابلے میں چپ رہنا بھی سیاست ہوتی ہے، حکومت کی ہاں میں ہاں ملانا بھی سیاست کہلاتا ہے۔ یہ سب سیاست کے زمرے میں ہے۔ اس حکم کا سیاسی پہلو تھے، اور وہ یہ کہ واضح بات ہے کہ وہ خاندان جو مدعی بھی ہے اور لوگوں کے ذہنوں کے اندر خصوصاً خطبہ رسول اللہ کے بعد، خطبہ غدیر رسول اللہ کے بعد سب اذہان آمادہ ہیں امیر المومنین کے اعلان حکومت کے لیے۔ اور رسول اللہ نے اپنی زندگی میں جتنا اہتمام کیا اہل بیت کی شان کے لیے، امیر المومنین کی ذات کی فضیلت بیان کرنے کے لیے، جناب سیدہ کا مقام امت کے سامنے جس اہتمام کے ساتھ بیان فرمایا، اس کے مطابق سارے اذہان متوقع تھے کہ وہ متوجہ تھے کہ یہ اعلان ہوگا، لیکن ایسے ہوا نہیں۔ دو احزاب اکٹھی ہوئی اور انہوں نے مل کر فیصلہ توقع کے برخلاف کر لیا، سقیفہ بنی ساعدہ میں بیٹھ کر، اور اکثریت اس پر خاموش رہی۔ ایک جمعیت نے اس سے اتفاق رائے کیا اور کچھ نے مخالفت کی، لیکن خاموشی کے ساتھ۔ سیاسی پہلو اس اقدام کا یہ تھا کہ جو لوگ مدعی ہیں، حکومتیں عموماً ایسے فیصلے کرتی ہیں جس سے رقیب، جس کو رقیب مانا جا رہا ہو یا سمجھا جا رہا ہو، جو رقابت کے میدان میں ہو، حاکم عموماً رقبا کو نیچا دکھانے کے لیے ایسے حکومتی احکامات صادر کرتے ہیں جس سے اجتماعی طور پر ان کا مقام لوگوں کی نگاہوں میں گر جائے۔ وہ اعتماد جو پہلے تھا، جو بھروسہ پہلے تھا، جو وقار و عزت انہیں نصیب ہے، ان حکومتی فیصلوں سے وہ مقام گر جائے۔ آپ آج کی دنیا کی سیاست میں بھی یہ دیکھتے ہیں کہ حکومتیں اپنے رقیبوں یا حکام اپنے رقیبوں کے بارے میں ہر وہ اقدام کرتے ہیں، اگر ان کا کوئی کاروبار ہو، اس کاروبار کو متاثر کرنے کے لیے حتیٰ قوانین تک بدل دیتے ہیں جس سے سیاسی رقیب کا کاروبار ٹھپ ہو جائے۔ مثلا برسر اقتدار صنعتی گروپ ہے اور رقیب زرعی ہے، زرعی املاک کا مالک ہے، زراعت اس کا پیشہ ہے، حکومت آ کر فوراً صنعتوں کے بارے میں قانون بدل کے صنعتوں کے حق میں کر دیتی ہے، اور زراعت کے مقابلے میں زراعت کے بارے میں قوانین بدل کر زراعت کو نقصان پہنچا دیتی ہے، تاکہ رقیب ان کا مالی طور پر بھی مفلوج ہو جائے، اس کی درآمد کا ذریعہ ختم ہو جائے، اور اجتماعی حیثیت بھی اس کی لوگوں کے نگاہوں میں وہ نہ رہے جو پہلے تھی۔ اس سے عوامی ذہنیت بدل جاتی ہے حکومتی آراء یا حکومتی فیصلوں سے۔ رسول اللہ کا عطا کردہ یہ باغ دختر رسول اللہ سے لے لینا، اس بیٹی سے لے لینا جس بیٹی کا مقام رسول اللہ نے عمر بھر امت کے سامنے بہت اہتمام کے ساتھ بڑھا کے پیش کیا تاکہ امت آگاہ ہو حضرت سیدہ کے مقام سے۔ پہلا حکومتی حکم یہ صادر ہوا، اسی مخدرہ کا حق جو رسول اللہ نے دیا تھا وہ کالعدم قرار دیا۔ نہ کہ حکومت کو اس باغ کی ضرورت تھی، اس کی درآمد اتنی تھی کہ حکومت اس سے بہت مالی فائدہ اٹھانا چاہتی تھی۔ سب سے اہم پہلو اس کے اندر اجتماعی طور پر مقام اہل بیت کو لوگوں کی نگاہوں میں اس حیثیت سے نیچے لانا تھا جو حیثیت رسول اللہ نے بیان کی تھی، چونکہ رسول اللہ نے بہت
बाअज़मत मकाम अहल बैत का जिक्र फरमाया, बेनज़ीर व बेमिसल मकाम जिक्र फरमाया। खुसूसन अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जनाब सैयदा सलामुल्लाह ताला अलैहा, इन दो हस्तियों का एहतराम व मकाम जो चाहिए था तारुफ के तौर पर, मारफत के तौर पर, मुअर्रफी के तौर पर बयान फरमाया। और ये इकदाम ऐसा था, किसी की जायदाद को कुरुक कर लिया जाए, किसी की जायदाद को जब्त कर लिया जाए। जायदाद जब्त होते ही अजहान में सोच बदल जाती है। अवाम उमूमन भेड़ चाल होते हैं, अवाम कहते ही उनको हैं जो सोचते नहीं हैं, सिर्फ देखते हैं, और जिनसे मुतासिर हैं उनके इक़दामात के मुताबिक अपनी राहें इंतखाब करते हैं, सोचते नहीं हैं, देखते हैं क्या हो रहा है, उसी के मुताबिक चल पड़ते हैं। अवाम की निगाहों में जायदाद की जब्त हो जाना, इसके बहुत सारे पहलू हैं। इसको खोलें अगर मौजू को, तो अंदर से बहुत सारे पहलू निकलते हैं सियासी जायदाद की जब्ती से। इससे एक पहलू ये निकलता है कि ये जायदाद नाहक थी, गोया इनके पास हक नहीं बनता था। ये जायदाद कौम की थी, ये जायदाद ममलिकत की थी, ये जायदाद रियासत की थी, ये बैतुल माल था, और नौजुबिल्लाह नाहक इनको दे दी गई थी, इसलिए वापस ली गई है। जिस तरह हुकूमतें आती हैं, अमीरुल मोमिनीन ने भी यही किया। जब अमीरुल मोमिनीन हुकूमत में आए, चूंकि बनु उमैया के दौर के बाद, या कि यूं कहेंगे बनु उमैया के दौर हुकूमत के दरमियान में अमीरुल मोमिनीन को हुकूमत का मौका मिला। बनु उमैया की हुकूमत का आगाज हो चुका था खलीफा सेवम की हुकूमत से, फिर बीच में खलीफा सेवम के कत्ल के बाद अमीरुल मोमिनीन का मुख्तसर दौर हुकूमत आया, और उसके बाद दोबारा फिर बनु उमैया की हुकूमत कायम हो गई। इस बीच में एक वक्फा हुआ सियासी, दौरे हुकूमत अमीरुल मोमिनीन लगभग 4 साल के लगभग था। अमीरुल मोमिनीन ने हुकूमत में आते ही ऐलान किया कि मैं बैतुल माल को वापस लौटाऊंगा, जहां भी हुआ। अगर ये दुल्हनों का जहेज बन चुका है, मैं तब भी इसे वापस लौटाऊंगा। अगर ये लोगों के घरों का हिस्सा बन चुका है, मैं फिर भी इसे वापस लौटाऊंगा, क्योंकि मैं ज़ईम हूं, अमीन हूं, खलीफा हूं और अमीन बैतुल माल हूं। जहां भी ये बैतुल माल है, मैं इसे वापस लौटाऊंगा। और ऐसे किया भी अमीरुल मोमिनीन ने। वापस लौटाने का मतलब ये होता है कि नाहक था इनके पास, जिन्होंने ले लिया हक नहीं था इनका, इसलिए वापस लिया जा रहा है इनसे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दौरे हुकूमत में इख्तियारात हुकूमती के साथ जो अल्लाह की जानिब से रसूलुल्लाह को हासिल थे, चूंकि रसूलुल्लाह इलाही हाकिम थे, अवामी हाकिम नहीं थे, इलाही हाकिम थे, अल्लाह के नुमाइंदे थे, अवामी नुमाइंदे नहीं थे। अल्लाह के नुमाइंदे की हुकूमत थी इबादुल्लाह पर, अल्लाह के बंदों पर। और रसूलुल्लाह ने इलाही इख्तियार से, इलाही फरमान से, इलाही हुक्म से जो इकदाम किया, हुक्म इलाही से किया। बहुत सारे मुहक्किकीन ने, उलमा ने इस मौजू पर कुतुब तालीफ की हैं कि ये रकबा जो रसूलुल्लाह ने अता फरमाया जनाब सैयदा को, किस बाब से था, किस उन्वान के तहत था। हिबा था, तमलीक था, आरिया था,
کس عنوان سے یہ رقبہ بی بی کے حوالے کیا، تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ حکومت نے جو واپس لے لیا اس کا جواز بنتا ہے یا نہیں بنتا۔ لیکن یہ بات مسلم ہے کہ رسول اللہ نے عطا فرمایا، یہ حق جناب سیدہ کو رسول اللہ نے عطا فرمایا۔ اب یہی کافی ہے، صاحب شریعت نے حکم خدا سے یہ حق بی بی کو دے دیا، جناب سیدہ کو عطا فرمایا، اور حکومت نے آ کر وہ واپس لے لیا۔ یہاں بہت ساری چیزیں زیر سوال آ جاتی ہیں، اور یہی سوالات اٹھانے کے لیے سیاسی اقدامات ہوتے ہیں۔ یہ سوالات لبوں پہ نہیں آتے، ذہنوں میں ہوتے ہیں۔ جو سوال لب پہ آ جائیں وہ اتنے اہم سوال نہیں ہوتے، جو سوال ذہنوں میں گھومتے رہیں اور گونجتے رہیں وہ سوال بہت اہم ہوتے ہیں۔ اصل لوگوں کی رائے وہ سوالات بناتے ہیں جو دلوں میں اٹھائے جاتے ہیں، جو ذہنوں میں پیدا کیے جاتے ہیں، لیکن کوئی وہ سوال لب پہ نہیں لاتا۔ ہر ایک اپنے دل کے اندر سوچتا ہے کہ اگر یہ اقدام درست ہے تو پھر پہلا اقدام وہ درست نہیں ہو سکتا، اگر پہلا اقدام درست تھا تو پھر یہ اقدام درست نہیں ہے، اگر یہ جائیداد لے لینا درست ہے تو اس کا مطلب ہے دینا نعوذ باللہ درست نہیں تھا، اگر دینا درست تھا تو پھر لینا واپس درست نہیں ہے۔ یہ سوال کسی کے لب پہ نہیں آیا اور آتا بھی نہیں ہے۔ ان سوالوں کی نوعیت ایسے ہوتی ہے، بعض اقدامات سے ذہنوں میں سوال آتے ہیں، کوئی حادثہ ہو جاتا ہے اور سب کے ذہنوں میں ایک سوال آتا ہے کہ اس حادثے کا تعلق فلاں گروہ سے ہے، فلاں شخصیت سے ہے، فلاں محکمے سے ہے، لیکن کوئی یہ سوال لب پہ نہیں لاتا۔ آج کے اس ماڈرن دور میں، میڈیا کے دور میں، مہارت، جرنلزم کی مہارت یہ ہے کہ ذہنوں میں ایسے ہی سوالات، مطلوبہ سوالات اٹھائے جائیں، باقاعدہ سوال بنا کر نہیں پیش کیے جاتے۔ جیسے عموماً علمی سوال ہوتے ہیں، علمی سوالات سوال بنا کر پوچھے جاتے ہیں، لیکن سیاسی اجتماعی سوالات اٹھنے کا ماحول بنایا جاتا ہے، بس سوال خود اٹھ جاتا ہے، لب پہ نہیں آتا، اور یہ سوال ہی سوال اٹھانے والوں کی نیت کو پورا کر دیتا ہے کہ وہ یہ سوچیں کیوں ہوا، کیسے ہوا، کس نے کیا۔ اہل بیت کا جو مقام رسول اللہ نے بیان فرمایا تھا اور قرآن کریم میں جس کے لیے آیات موجود ہیں، وہ مقام ہر ایک کے لیے خطر تھا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ مقبول کوئی اور ہو، محترم کوئی اور ہو، اختیار کسی اور کے پاس ہو۔ خصوصاً زیرک سیاستدان، چالاک سیاستدان، انہیں معلوم ہوتا ہے کہ جب تک رقیب لوگوں کی نگاہوں سے گر نہ جائے خطرہ ٹلتا نہیں ہے، منڈلاتا رہتا ہے۔ پس اس فیصلے کے پیچھے ایک سیاسی تدبیر کار فرما تھی۔ معاملہ فقط جائیداد کا نہیں تھا، دونوں طرف سے، نہ حکومت کی جانب سے اور نہ جناب سیدہ کی جانب سے۔ اگرچہ سامنے موضوع جائیداد ہی تھا، لیکن نہ حکومت اس کے جائیداد ہونے میں
دلچسپی تھی، اور نہ جناب سیدہ کو بحیثیت جائیداد و رقبہ مطلوب تھا، یا حساسیت جناب سیدہ کی فقط اس کے جائیداد ہونے کے متعلق تھی، چونکہ بہت واضح تھا کہ اصل ماجرا اور ہے۔ اس لیے جناب سیدہ نے اس فرصت کو غنیمت جانا، جیسے ایک ضابطہ ہے، قانون ہے جو بعض بزرگان دین نے زیادہ بیان کیا ہے، جیسے امام راحل امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ و رہبر معظم اس نقطے کو بارہا بیان فرما چکے ہیں کہ جب دشمن کی جانب سے، مخالفین کی جانب سے آپ کے لیے مصیبتیں گڑھی جاتی ہیں، ان مصیبتوں کو فرصتوں میں بدل دو۔ فرصت عربی اصطلاح کے مطابق، نہ اردو میں فرصت فارغ وقت کو کہتے ہیں جس میں کوئی کام نہ ہو۔ پوچھتے بھی ہیں فرصت ہے، کہتے نہیں ہے، مصروف ہوں بہت۔ فرصت مصروفیت کے مقابلے میں استعمال کی جاتی ہے، ضد کے طور پر۔ اگر آپ کسی کو بلائیں گے کہتے ہیں جی میرے پاس فرصت نہیں ہے، معذرت کے ساتھ میرے پاس فرصت نہیں ہے، یعنی میں فارغ نہیں ہوں، کام میں مصروف ہوں۔ یہ اردو فرصت ہے، عربی میں فرصت اس معنی میں نہیں ہے۔ عربی زبان میں فرصت موقع کو کہتے ہیں، ایسا موقع جہاں پر انسان، ایسا بہترین وقت اور موقع جہاں مقصد تک پہنچنے کے لیے سارے اسباب اور شرائط فراہم ہوں اور انسان اقدام کر کے اپنا مقصد فی الفور حاصل کر لیتا ہے۔ عربی زبان میں فرصت اس کو کہتے ہیں۔ روایات میں بھی ہے کہ فرصتوں کو غنیمت سمجھو۔ احمقوں کی ایک علامت یہ ذکر کی گئی ہے کہ اگر دیکھنا یہ چاہتے ہو کہ اہل حکمت کون ہے اور اہل حماقت کون ہے، جو فرصتیں ضائع کرتے ہیں وہ حماقت والے ہیں۔ احمق کی ایک صفت یہ ہے کہ فرصتیں ضائع کرتا ہے، یعنی مواقع، ایسے موقع جن میں مقصد حاصل ہونا بہت آسان ہے۔ فرصت کہتے ہیں جب زمین زرخیز ہو، زمین میں نمی موجود ہو، فصل کاشت کرنے کا موقع ہو، بیج بھی موجود ہو، ساری دنیا کاشت کر رہی ہو اور یہ شخص کسان صاحب زمین سویا ہوا ہو اور موقع ضائع کر دے، اس وقت جاگے جب فصل کاشت کرنے کا وقت گزر چکا ہے، اس نے فرصت گنوا دی، وقت ضائع کر دیا۔ فرصت شناسی پر ایک مفصل گفتگو ہے نہج البلاغہ کے حکمت علی کے عنوان سے، وہاں مراجعہ کیا جا سکتا ہے۔ بی بی نے فرصت جانی، مصیبت کو فرصت میں بدل دیا، مشکل کو فرصت میں بدل دیا، تدبیر کے مقابلے میں تدبیر استعمال کی، سیاست کے مقابلے میں سیاست ہوئی۔ ایک فرمان جاری ہوا امیر المومنین کے فرمان کے مطابق۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ آسمان کے سائے تلے ہمارے پاس اس زمین کے اوپر درآمد کا یہی ایک ذریعہ تھا۔ آسمان کے سائے تلے درآمد کا ایک ذریعہ تھا، یہ معافی ایدینا، ہمارے ہاتھ میں یہی ایک چیز تھی۔ اب میں اس کا ترجمہ درآمد کر رہا ہوں، یعنی ہمارے ہاتھ میں یہی ایک چیز، ٹکڑا زمین تھی بس، اس کے علاوہ اہل بیت کے پاس کوئی اور ملکیتی زمین اس وقت نہیں تھی۔ گھر تھا اور یہ فدق، لیکن باقی لوگوں کے پاس بہت کچھ تھا۔ مدینہ میں بہت کچھ تھا، مکہ میں بہت کچھ تھا، اور مفتوحہ علاقوں میں بہت کچھ تھا۔ کچھ رسول اللہ نے انہیں دیا ہوا تھا، کچھ خود سے انہوں نے لے لیا۔ باہر کیف انصار کے پاس بہت کچھ تھا، انہوں نے مہاجرین کے ساتھ تقسیم کیا، اموال، جائیداد، مکانات، جو کچھ ان کے پاس تھا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اس آسمان کے سائے تلے ہمارے ہاتھ میں یہی تھا جو حکومت نے لے لیا۔ امیر المومنین کو جب حکومت ملی، بیت المال سارا
جس جس کے پاس تھا وہ لوٹا دیا، لیکن فدق نہیں لوٹایا. یہ آرڈیننس امیر المومنین نے جاری نہیں کیا. فدق دلچسپ موضوع ہے تاریخ کے اندر، ہر معصوم نے اس کو بیان کیا ہے، اور سب سے عالی مضمون کے ساتھ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان کیا فدق کو. امام ہفتم فرماتے ہیں کہ جب ہارون الرشید اپنی سخاوت دکھا رہا تھا اور اس نے اعلان کیا کہ بنو امیہ نے جو کچھ لوٹا ہے، جس کا بھی امت کا مال سامان جائیداد، وہ آئے سرکاری دفاتر میں آ کر نام لکھوائے، ہم اس کی لوٹی ہوئی جائیداد، مال، دولت، پیسہ سب کچھ واپس کریں گے. سب لوگ آئے، جیسے عموماً حکومتیں اعلان کرتی ہیں سیلاب میں جس کا نقصان ہوا آ جائے. اب سیلاب جنگ میں آتا ہے اور نقصان والے لاہور سے وہاں جاتے ہیں اپنا نام لکھوانے کے لیے کہ ہمارا بھی بہت کچھ لوٹ گیا ہے، ڈوب گیا ہے. وہ ویسے ہوتا ہے، جب صلہ عام ہوتا ہے تو اس میں شاید سیلاب زدگان کو فرصت نہیں ہوتی، کے پاس تو گاڑی نہیں ہوتی کہ وہ پہنچے سرکاری دفتر میں، بیچارے پانی میں پھنسے ہوتے ہیں. لیکن لاہور شیخو پورہ والے آسانی سے پہنچ جاتے ہیں، وہاں جا کر نام لکھوا لیتے ہیں، جی ہمارا بہت کچھ جنگ میں ڈوب گیا. کہاں ڈوب گیا؟ کہتے ہیں یہ جہاں پانی کھڑا ہوا یہ سب ہمارا تھا. ہوا ہے ایسے. بعض سیلاب زدگان کی مدد کے لیے لوگ گئے تو وہ روڈ پر ہی بستی آباد تھی، جو ٹرک پہنچا انہوں نے وہیں پہ پکڑ کے ان لوڈ کروا لیا. تو وہ پتہ چلا کہ وہ یہاں سے گئے ہوئے تھے لوگ. سیلاب زدگان تو روڈ کے کنارے نہیں ہوتے، وہ تو کھیتوں میں، گاؤں میں، دیہی آبادی میں ہوتے ہیں. سڑکوں کے کنارے تو سیلاب زدگان نہیں ہوتے، وہ اپنے اپنے علاقوں میں ہوتے ہیں، وہاں سامان پہنچنا بہت مشکل ہے. لیکن انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ٹرکوں کے راستے کہاں سے جاتے ہیں، وہاں جا کر باہر کے ہارون نے یہ اعلان کیا کہ جس کا جو بنو امیہ نے لوٹا ہے وہ آئے، تاکہ یہ بتائے کہ بنو امیہ نے لوٹا ہے اور بنو عباس واپس کر رہے ہیں. سب کو لکھ رہا تھا، دے رہا تھا. اس اعلان کے بعد امام علیہ السلام نے مشاہدہ فرمایا اور کہا ہارون کو کہ سب کو لوٹا ہوا حق دے رہے ہو، ہمارا حق نہیں دیتے. تو ہارون نے کہا کہ آپ کی مراد فدق ہے؟ امام نے فرمایا ہاں میری مراد فدق ہے. تو ہارون نے کہا کہ آپ اس کی حدود بتائیے، میں ابھی فرمان جاری کرتا ہوں کہ آپ کو واپس کر دیا جائے. امام ہفتم نے حدود بتائیں فدق کی، اور وہ حدود تمام مملکت تھی جس پر ہارون کی حکومت تھی. فرمایا کہ یہ ہماری فدق ہے، یہ ہمیں لوٹا دو. ہارون سمجھ گیا، کہنے لگا اگر یہ آپ کو لوٹا دوں تو میرے لیے کچھ نہیں بچتا. اب اس لیے کہا کہ یہ فدق اور فدق کا مدعی یہ اگر زندہ رہے، آزاد رہے، یہ تو پوری مملکت مجھ سے لے لے گا. امیر المومنین نے اپنے عہد خلافت میں فدق کے متعلق کوئی نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا. لے سکتے تھے کہ یہ تو ہمارا ہے، لیا گیا تھا، سابقہ حکومت نے لے لیا، اب یہ ہماری جائیداد تھی، یہ واپس ہمیں ملنی چاہیے. اور بعض عہد میں دی بھی گئی، کچھ عہد میں اہل بیت کے نام آج بھی بعض سادات مدعی ہیں کہ ہمیں واپس کیا جائے. سادات کو وہ تو ویسے پوری زمین کو اپنی جائیداد سمجھتے ہیں، جہاں بھی کوئی خالی جگہ مل جائے سادات اپنا علم گاڑ لیتے ہیں وہاں پر. بعض حکومتوں نے ایک ٹیکٹک کے طور پر یہ کام کیا، لوٹایا واپس. لیکن جناب سیدہ نے اس مسئلے کی عظمت کو دیکھا کہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، اہل بیت کے ساتھ کیا رویہ اختیار ہونا جا رہا ہے، تدبیر کیا سوچی جا رہی ہے، تدبیر کے مقابلے میں تدبیر. بی بی نے اقدام کیا اور اس اقدام کا ایک حصہ خطبہ ہے، اس اقدام کا ایک حصہ دعوت ہے، اس اقدام کا ایک حصہ گفتگو ہے مختلف لوگوں کے ساتھ، ایک ایک شخص کے ساتھ. اس اقدام کا ایک حصہ خواتین انصار کے ساتھ گفتگو ہے،
اس اقدام کا ایک حصہ قبر نبی پہ جا کر عزاداری ہے، اسی اقدام کا ایک حصہ تھا. یہ سب تدبیر تھی سیدہ کی، اور اسی اقدام و تدبیر کا ایک حصہ وصیت ہے اپنے کفن و دفن کے بارے میں جناب سیدہ کی. یہ سب اس تدبیر کا حصہ ہے. اس وقت ہمارے مد نظر خطبہ ہے کہ اس پوری تدبیر میں ایک اہم اقدام و مرحلہ خطبہ ہے. اس خطبہ نورانی میں عرض کیا کہ پہلے حمد و ثناء پروردگار بیان فرمائی، دوسرے حصہ میں سلام و صلاۃ و درود رسول اللہ کی ذات پر، اور تیسرا حصہ مخاطبین کے لیے ہے. حضرت متوجہ ہوئی حاضرین مسجد کی طرف اور انہیں خطاب کیا، انتم عباد اللہ، اے بندگان خدا، تم کون ہو. پہلے انہیں بتایا تم کون ہو، انہیں آگاہ کیا تم کون ہو. انتم عباد اللہ نصب امرہ و نہیہ، اے بندگان خدا تم مقصود ہو، مخاطب امر خدا و مخاطبین نہی خدا ہو. بندگان خدا، تم بندگان خدا ہو. انتم عباد اللہ نصب امرہ و نہیہ و حملۃ دینہ و وحیہ، اے بندگان خدا تم حامل دین خدا اور حاملین وحی خدا ہو. و اے بندگان خدا تم امناء اللہ علی انفسکم، تم امین خدا ہو آپس میں، اپنے نفوس پر اور آپس میں ایک دوسرے کی نسبت. میں دو معنی کر رہا ہوں، بعد میں عرض کروں گا فرق ان کا. آپس میں ایک دوسرے کی نسبت اور اپنے نفوس پر تم امین ہو اللہ کے. وَبُلَغَاؤُهُ إِلَى الْأُمَمِ، اور تم مبلغین پیغام خدا ہو باقی امتوں کے لیے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ زعیم حق لہ فیکم وعہد قدمہ الیکم وبقیۃ استخلفہا علیکم کتاب اللہ الناطق. پہلا نقطہ مخاطبین کو حضرت نے فرمایا کہ تم کون ہو، میں کن سے مخاطب ہوں. بی بی یہ فرما رہی ہیں تم کون ہو. اسے ذرا توجہ سے سنیے، یہ ان مخاطبین سے زیادہ ان مخاطبین کے لیے بہت اہم ہے یہ نقطہ. ایک طالب علمی چونکہ مدرسے میں جامعہ میں یہ گفتگو مجالس ہوتی ہیں، جامعہ کا خیال رکھنا پڑتا ہے، عموماً عوام کا خیال رکھنا پڑتا ہے مجلس میں کہ ایسی باتیں کی جائیں جو عوام کو پسند آئیں. لیکن یہاں پر خوب مجبوری یہ ہے کہ علمی مرکز میں جامعہ میں ایک مہد علم میں گفتگو کرتے ہوئے اس کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے. طالب علموں کی اصطلاح میں علماء جو طالب علموں کو تعلیم دیتے ہیں اس میں یہ مانوس ہیں، طالب علم مانوس ہیں اس بات سے. دیگر عزیزان بھی خوب الحمدللہ آدھے طالب علم وہ بھی بن چکے ہیں یہ مجالس سن سن کے. طلباء کی اصطلاح میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے شان. شان اردو میں عام استعمال ہوتا ہے، سب استعمال کرتے ہیں. آپ لوگ بھی اپنی بول چال میں بہت استعمال کرتے ہیں، یہ میری شان کے خلاف ہے، یہ تیری شان کے خلاف ہے. شان شعون یعنی حیثیت، شخصیت، مقام،
منزلت ایک انسان کی موجودہ حالت ہوتی ہے اور ایک اس کی شان حیثیت ہوتی ہے، اور ممکن ہے بعض اوقات دونوں میں مطابقت ہو، جیسی اس کی موجودہ حالت ہے اس کی شان کے مطابق ہے، اس کی شخصیت کے مطابق ہے، عین مطابق ہے۔ مثلا اگر ایک بزرگ آدمی ہے، سفید ریش آدمی ہے، باوقار ہے، جس طرح دعاؤں میں آپ پڑھتے ہیں مناجات میں، اللہم تفضل علی مشائخنا بالوقار والسکینہ، شیخوں کو، شیخ مشائخ، ویسے پاکستان میں شیخ لاہور میں اور قوم کو کہتے ہیں، لیکن دعاؤں میں مشائخ سے مراد بزرگ، بوڑھے، بوڑھوں کو مشائخ کہا جاتا ہے، شباب جوانوں کو کہا جاتا ہے، اور شیخ جم اس کی مشائخ یعنی بوڑھے، ادھیڑ عمر کو پہنچے ہوئے بوڑھے۔ ادھیڑ عمر کو جب انسان پہنچتا ہے تو ایک چیز اس میں کمی آ جاتی ہے، اور وہ شخصیت کا وقار ہے۔ باوقار نہیں رہتے عموماً بوڑھے۔ کیوں نہیں رہتے؟ ایک تو جسم کمزور ہو گیا ہے، اور دوسرا ذہن بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ ظاہر خوراک کم ہو گئی، نظام جسمانی سارا کم ہو گیا، اور اس کے اثرات پڑتے ہیں، انسان کے مغز پر بھی پڑتے ہیں، ذہن بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ عموماً یہ ہو جاتا ہے کہ بڑھاپے میں، ادھیڑ عمر میں جا کر چیخنا شروع کر دیتے ہیں، چلانا شروع کر دیتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں، وجہ نہیں بھی ہوتی تو بھی غصے میں آ جاتے ہیں۔ ایک بزرگ، یہ آپ پیتی بتا رہا ہوں، ایک بزرگ آئے، آ کے کوئی مسئلہ پوچھ لے کے کھڑا کر کے، جی آپ رکیے مجھے مسئلہ پوچھنا ہے، جی پوچھیے آپ۔ تو وہ کہنے لگے کہ میں اونچا سنتا ہوں۔ تو میں نے کہا آپ بولیے، میں صحیح سنتا ہوں، آپ بولیں۔ لیکن وہ چونکہ خود اونچا سنتے ہیں اس لیے اونچا بولنے لگے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے آپ فرمائیے۔ اب وہ سوال اپنا، ظاہر ان کی یادداشت بھی کمزور تھی، عمر ایسی تھی، اس یادداشت کمزوری میں اب ذہن پہ زور ڈال رہے تھے کہ میں کسی طرح وہ بات جو پوچھنا چاہتا ہوں، کہنے لگے بات بھول گئی ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ، پھر یاد آ گئی انہیں۔ ان کے فرزند قریب کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے کوشش کی ان کو یاد دلانے کے لیے کہ فلاں بات تو نہیں پوچھنا چاہتے آپ۔ بس وہ بیٹے کا یہ کہنا تھا، بزرگ آپے سے باہر ہو گئے۔ پھر ان کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو گیا اس بات پر کہ آپ بولے کیوں بیچ میں، جب میں پوچھ رہا ہوں تو آپ بیچ میں بولے کیوں۔ باہر کے یہ کیفیت ہوتی ہے، عموماً ہر گھر کے اندر بزرگ موجود ہیں جب وہ ادھیڑ عمر کو پہنچتے ہیں، اسی لیے ان کی خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ اولاد کو، جوانوں کو کہا گیا ہے کہ آپ اس عمر میں جب والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچیں، اس وقت انہیں آپ کی توجہ کی زیادہ ضرورت ہے۔ میں اکثر جوانوں سے یہ کہتا ہوں کہ ان بوڑھے ماں باپ کو ڈاکٹروں کے، نرسوں کے، آیا کے حوالے ملازموں کے نہ کریں، اور ان کو میڈیسن کی ضرورت نہیں ہے، توجہ کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹروں کے پاس ان کے لیے کوئی علاج نہیں ہے، چونکہ بڑھاپے کا کسی میڈیسن نے، میڈیکل نے آج کل علاج آج تک ذکر نہیں کیا۔ بڑھاپا بڑھاپا ہے، اس کا علاج اولاد ہے۔ اولاد جو خوشرو، خندگو اور مطیع، وہ غلط بات بھی کریں کہ ٹھیک ہے آپ صحیح فرما رہے ہیں، ایسے ہی کرنا ہے، ان کا مزاج ایسے بن جاتا ہے۔ ان کے لیے دعا ہے۔ امام دعا فرماتے ہیں کہ پروردگارا ہمارے بوڑھوں پر تفضل فرما، وقار و سکینہ۔ وقار، وقر وزن کو کہتے ہیں، وزنی چیز کو وقر کہتے ہیں۔ وقار جس کی شخصیت وزنی شخصیت ہو، چھچورا پن نہ ہو، ہلکا پن نہ ہو، اوچھا پن نہ ہو، گھٹیا پن نہ ہو، بچے گانا حرکتیں نہ کرے، جو اس کو کہتے ہیں بہت باوقار ہے۔ لیکن جو بچوں کی طرح ہو، لباس پہنو باوقار لباس، ایسا لباس پہنو جو آپ کی شخصیت کے وقار کو بڑھائے۔
باوقار پہنو. لباس کا فلسفہ پہلے ستر ہے اور دوسرا وقار ہے. اور جہاں تک ایک طالب علمانہ مشاہدہ ہے، میں بارہا طلاب کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ یہ شلوار قمیض پاکستانی لباس جو ابھی درزیوں کے ہاتھ چڑھ گیا، خراب کرنے پہ تلے ہوئے ہیں اس کو، یہ دنیا کا باوقار ترین لباس ہے. اگر اس کو اپنی اصلی حالت پہ رہنے دیا جائے، ہوس باز اس کو نمائش ہوس کا ذریعہ نہ بنائیں اور اس کی شکل نہ بدلیں، یہ دنیا کا باوقار ترین لباس ہے. ساتر، آسان، ساتر بھی ہے، آسان بھی ہے اور باوقار بھی ہے. اتنا باوقار لباس نہیں ہے دنیا میں. اور خصوصاً یہ لباس جو آج کل زیادہ رائج ہو گیا ہے اور مومنین نے مکمل اپنا لیا ہے، یہ بے وقار بنا دیتا ہے انسان کو. بعض، اب میں نام نہیں لیتا چونکہ مجلس میں بہت سارے پہن کے بیٹھے ہوئے، ان کے سامنے شرمندہ نہ کریں، لیکن وقار نہیں ہوتا. جب آپ کے بدن کا ہر حصہ نمایاں ہو کے نظر آ رہا ہے، جو چھپا ہوا ہوتا ہے، اگر انسان کا لباس نہ ہو، بدن کے کچھ حصے چھپے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن جب یہ لباس پہنتے ہیں تو وہ چھپے ہوئے حصے بھی ظاہر ہو جاتے ہیں. وہ وقار انسان کا ختم ہو جاتا ہے. اور امام فرماتے ہیں کہ پروردگارا ہمارے بزرگوں کو وقار عطا فرما، بچے گانا کام نہ کریں، بچے گانا باتیں نہ کریں، بچے گانا حرکتیں نہ کریں، چھچورے کام نہ کریں، اوچھے کام نہ کریں، چھوٹے کام نہ کریں. شان ایک سانچہ ہے شخصیت کا، شخصیت کے سانچے کا نام شان ہے. حیثیت، پرسنالٹی، اس میں وقار ہونا چاہیے. بزرگ کو باوقار ہونا چاہیے، جوان کو با عفت ہونا چاہیے، با حیا ہونا چاہیے، با ادب ہونا چاہیے. یہ سانچے ہیں شخصیتوں کے، ان کو کہتے ہیں شان، کہ اپنی شان. مثلا ایک عالم کی ایک شان ہے. شان سے مراد یعنی عالم کی شخصیت کا ایک سانچہ ہے. اس سانچے میں کیا آتا ہے؟ اس سانچے میں کچھ صفات ہیں، کچھ آداب ہیں، کچھ حرکات ہیں، کچھ ادائیں ہیں، وہ عالم کے ساتھ جچتی ہیں. عالم کو ایسے ہونا چاہیے، اس سانچے میں ڈھلا ہوا ہونا چاہیے. ٹیڈی عالم نہیں ہونا چاہیے جین پہنے ہوئے. عالم کی ایک شخصیت ہے، یہ شان عالم ہے. لیکن ضروری نہیں کہ جو عالم ہے وہ اس شان کا حامل بھی ہو. اس وقت موجودہ شخصیت اس کی شان کے مطابق نہیں ہے. اسی بنا پر مخاطبین کو بعض اوقات ان کی موجودہ شخصیت کہ عموماً معلم ہدایت میں، تربیت میں، تعلیم کے وقت کبھی طالب علم کی موجودہ حالت کو زیر باس لے آتے ہیں. سست ہے تو، نکما ہے تو، محنت نہیں کرتا تو، یہ باتیں جب کرتے ہیں یعنی اس وقت تیری شخصیت میں یہ چیزیں موجود ہیں. اور بعض اوقات معلم طلاب کے سامنے ان کی موجودہ حالت و شخصیت نہیں پیش کر رہا، بلکہ ان کی شان بیان کر رہا ہے کہ طالب علم کی شان ہوتی کیا ہے، شخصیت کیا ہوتی ہے، طالب علم کس کو کہتے ہیں، حیثیت کیا ہے اس کی، ہونا کیسے چاہیے اس کو. آسان لفظوں میں تھوڑا سا اور مطلب کو کھولوں. آپ جاتے ہیں مارکیٹ میں کوئی بھی چیز لینے کے لیے، منڈی میں جاتے ہیں فروٹ لینے کے لیے، سبزی لینے کے لیے، وہاں پر ہر چیز مرجھائی ہوئی باسی ملتی ہے آپ کو، اور دکاندار زور دیتا ہے کہ یہ خرید لیں، یہ ابھی آئی ہے. آپ کہتے ہیں نہیں، یہ مولی ایسے تو نہیں ہونی چاہیے جیسے یہ ہے، جھریاں پڑی ہوئی، ایسے تو نہیں ہونی چاہیے، فروٹ ایسے تو نہیں ہونا چاہیے، سبزی ایسے تو نہیں ہونی چاہیے. یا کھانا پکا ہوا آتا ہے، عموماً آپ بریانی آتی ہے مثلا تبرک مجلس میں پک کے آتا ہے،
وہ جو ہی پہلا لقمہ کھاتے ہیں منہ بنا لیتے ہیں کہ بریانی ایسے تو نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ بعض باورچی کوشش کرتے ہیں، بریانی بنانے کی نیت بریانی کی ہوتی ہے، لیکن ضروری نہیں کہ وہ بنے بھی، چونکہ دیگ باورچی کی نیت کے تابع نہیں ہوتی، وہ ان مسالوں کے اور ان آلات کے تابع ہوتی ہے جو اس کے اندر ہو رہے ہوتے ہیں. کوشش کرتا ہے کچھ بنانے کی، بنتا کچھ اور ہے. کئی جگہ پر ایسے مواقع آئے ہیں، میں وہ باورچی لا کے اس نے کچھ چیز سامنے رکھی تو میں اسے پوچھ لیتا ہوں کہ کیا بنانا چاہ رہے تھے آپ؟ وہ کہتے ہیں جی یہ چیز لایا ہوں. میں نے کہا یہ تو ٹھیک ہے لائے ہو، لیکن بنانا کیا چاہ رہے تھے آپ؟ ہر کھانے کی ایک شان ہے، ایک شخصیت ہے کھانے کی. جتنی ڈشیں ہیں، جتنے انواع و اقسام کے کھانے ہیں، ہر کھانے کی ایک شان ہے کہ یہ کھانا ایسے ہونا چاہیے، لیکن جو بنا ہے وہ اس شان کا مالک نہیں ہے. نہ اس میں وہ ذائقہ ہے، نہ اس میں وہ طعم ہے، نہ اس میں وہ مہک ہے، نہ اس میں وہ خوشبو ہے، نہ اس میں وہ خصوصیات ہیں، نہ اس میں وہ خوبیاں ہیں. نام رکھ دینے سے وہ اس شان کا مالک یا اس شان کے مطابق نہیں بنتا. جب بھی مخاطبین کے سامنے شان بیان کی جائے، اگرچہ خبری جملوں میں بیان کی جائے کہ آپ ایسے ہو، ان کی شانیت بیان ہو رہی ہے، یعنی آپ کو ایسے ہونا چاہیے. مقام یہ تھا آپ کا، شخصیت جو آپ کے لیے سانچہ بنایا گیا تھا وہ یہ ہونا چاہیے تھا تمہیں. اس سے یہ سند نہیں ملتی کہ تم ایسے ہو. کبھی موجودہ حالت بیان ہو رہی ہے، کبھی وہ شان بیان کی جاتی ہے. ایسے ہونا چاہیے تھا، لیکن ضروری نہیں کہ ابھی ایسے ہی ہو. یہ مومن ایک شان مومن ہے، اور ایک یہ مومن جو مثلا سامنے ہے یا اس وقت موجود ہے، یہ جو موجود ہے ضروری نہیں کہ مطابقت رکھتا ہو شان مومنیت کے ساتھ. ممکن ہے شان مومن سے اس کا دور کا بھی کوئی تعلق نہ ہو. مخصوصاً یہ بایولوجی مومن، بایولوجیکل مومن وہ ہیں جو کسی مومن کے گھر پیدا ہوئے ہیں، بس ایمان سے اتنا ہی تعلق ہے ان کا کہ مومن کے گھر میں ان کی ولادت ہوئی ہے. اس کے بعد نہ یہ ایمان کے قریب گئے ہیں، نہ ایمان ان کے قریب آیا ہے. اور جب بھی پوچھو کون ہے، کہتے ہیں اپنے مومنین میں سے ہیں. یہ آئیڈیالوجیکل مومن نہیں ہیں، بایولوجیکل مومن ہیں. شان ایمان نہیں، شان مومنیت نہیں. ہر شخصیت کے متناسب اس کی ایک شان ہے، اور اس شخصیت کے مطابق، اس شان کے مطابق اگر کسی نے اپنی شخصیت بنا لی، یہ حقیقتاً مصداق ہے مومن کہلانے کا. لیکن اگر نہ بنا سکا اور اس کو پھر بھی اسی عنوان سے خطاب کیا گیا، یہ خطاب اس کی موجودہ حالت کو نہیں ہے، اس کی شان کے مد نظر ہے کہ تجھے یہ ہونا چاہیے تھا، تجھے ایسے ہونا چاہیے تھا. جناب سیدہ اب جن لوگوں سے مخاطب ہیں کون ہیں؟ انصار ہیں، مہاجرین ہیں، صحابہ ہیں، مجاہدین ہیں. معمولی لوگ نہیں ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کے لیے قربانیاں دی ہیں، جنہوں نے رسول اللہ کا ساتھ دیا ہے، رسول اللہ کے ساتھ وفا کی ہے، جن کی شان میں خود رسول اللہ نے بہت کچھ فرمایا، جن کی شان میں قرآن نے بہت کچھ فرمایا. صحابہ رسول اللہ مختلف مواقع پر جو شہید ہو گئے، جو بچ گئے، ان کی شان میں قرآن نے بہت کچھ فرمایا. انصار میں سے، مہاجرین میں سے، اور ان کی عظیم خدمات اور ان کا حق ہے، ان کی قدردانی ہونی چاہیے. ان میں سے موجود ہیں مسجد میں سے یہ طبقہ، صحابی رسول اللہ ہیں، سبقت ایمانی رکھتے ہیں، بعض مکہ سے مہاجرین کا عنوان بھی رکھتے ہیں، بعض انصار کا اعزاز رکھتے ہیں.
اور سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ یہ صحابی ہیں، رسول اللہ کے ساتھی ہیں. صحابی، ساتھی. ساتھی اس کو نہیں کہتے جس نے کبھی الگ سلیکٹ کر لیو، کسی مجلس میں مل گیا ہو، وہ ساتھی نہیں ہوتا. مجلس میں اکٹھے بیٹھ جانے سے کوئی ساتھی وہ ہوتا ہے جو سفر میں کچھ ساتھ چلے، جو کسی مہم میں ساتھ دے، کسی راہ پر چند قدم ہمراہ اٹھائے، اس کو ساتھی کہتے ہیں. یہ ساتھی تھے، واقعاً رسول اللہ کے ساتھی تھے. رسول اللہ نے جب ہجرت کی، انہوں نے ہجرت کی. رسول اللہ نے جنگ کی، انہوں نے جنگ کی. رسول اللہ نے صلح کی، انہوں نے صلح کی. رسول اللہ نے جب انہیں بندگی کا حکم دیا، انہوں نے بندگی کی. رسول اللہ نے جب انہیں مصائب جھیلنے کا حکم دیا، انہوں نے مصائب جھیلے. ساتھی تھے یہ رسول اللہ کے. اس عنوان سے ان کی شان کیا بنتی ہے، حیثیت کیا بنتی ہے جو رسول اللہ کے ساتھی ہوں؟ ایک شخصیت ہے ان کی، ایک شان ہے ان کی، ایک سانچہ ہے ان کی شخصیت کا. اس شخصیت کا، اس شانیت کا پہلا رکن یہ ہے کہ یہ عباد اللہ ہیں. پہلے نہیں تھے، رسول اللہ کی دعوت سے پہلے یہ عباد تھے، بندے تھے، لیکن اللہ کے بندے نہیں تھے، عباد اللہ نہیں تھے. عبد اللہ تو عزا تھے، عبد الحبل تھے، بت پرست تھے، مورتیوں کے بندے تھے، پتھروں کے بندے تھے، ستاروں کے بندے تھے، مخلوق کے بندے تھے، خدا کے بندے نہیں تھے. انتم عباد اللہ، اے بندگان خدا. پہلی صفت بندگان خدا ہو تم. انتم، بی بی خطاب کرتی ہیں، انتم، تم لوگ مخاطبین کون ہو؟ بندگان خدا، عبد خدا، عباد اللہ ہو تم. یعنی یہ شان ہے، یہ حیثیت ہے تمہاری. تمہیں عبد خدا ہونا چاہیے، تمہیں بندہ خدا ہونا چاہیے، تمہیں فقط اللہ کا بندہ ہونا چاہیے. نصب و امرہ و نہیہ، تم نصب امر خدا و نصب نہی خدا ہو. نصب امر و نصب نہی یہ کم ہم نے سنا ہے، اردو میں ایک زیادہ استعمال کرتے ہیں، خصوصاً تنظیمی لوگ. پاکستان میں ساری تنظیمی ہیں، سب کو معلوم ہے نصب اصطلاح استعمال ہوتی ہے. نصب العین، تنظیم جب بناتے ہیں تو پہلی چیز نصب العین، معنی کسی کو نہیں پتا ہوتا لیکن ہونا ضرور چاہیے. اس بریکٹ میں لکھنا ہوتا ہے نصب العین. کیا نصب العین کیا ہے؟ اگر مسلمان ہیں، متدین مذہبی ہیں اور مذہبی پیسہ خرچ کرنے، خمس سے تنظیم چلانی ہے، تو اس میں لکھتے ہیں نصب العین، اسلامی معاشرے کا قیام. یہ نصب العین ہے. نیچے اغراض اور مقاصد. اغراض میں پہلی غرض کیا ہے کہ سب تنظیم کے آئین کے پابند ہوں گے. بنانا کیا ہے؟ اسلامی معاشرہ. قواعد ضوابط کیا ہیں؟ سب تنظیم کے آئین کے پابند ہوں گے. تنظیم کے آئین کے پابندی سے اسلامی معاشرہ بنے گا. پہلی شرط یہ ہونی چاہیے اسلامی معاشرے کے لیے کہ اسلام کے سب کو پابند ہونا چاہیے، اسلام کا پابند ہونا چاہیے. چونکہ اسلامی معاشرہ بنا رہے ہیں یا تنظیمی معاشرہ بنا رہے ہیں، اسلامی معاشرہ ہے تو سب کو اسلامی آئین کا پابند ہونا چاہیے تاکہ معاشرہ اسلامی بن جائے. مقصد نصب العین سمجھانا تھا کہ یہاں پر لکھا ہوتا ہے نصب العین. تنظیم میں نصب العین یہ ہے ہمارا. نصب العین، نصب کسی شے کو گاڑنا، قیام کی حالت میں گاڑنا، سیدھا گاڑنا. جیسے ستون کھڑا کرنا، اس کو نصب کہتے ہیں. علم گاڑنا، درخت گاڑنا. ویسے تو مردہ بھی گاڑتے ہیں لیکن اسے نصب کرنا نہیں کہتے چونکہ اسے
افقی گاڑتے ہیں، ہاریزنٹل گاڑتے ہیں، اس کو ورٹیکل گاڑنے کو نصب کہتے ہیں. جو چیز آپ سیدھی گاڑ دیں، یعنی ایک تو اس کو سیدھا رکھیں، پاؤں اس کے زمین میں ہو اور سر اوپر کی جانب ہو، اور دوسرا اس کو مضبوط گاڑیں، ایسا مضبوط کہ پھر وہ ہلے نہیں. اس طرح سے اگر کسی شے کو سیدھا اور گاڑ دیا آپ نے، اسے نصب کہتے ہیں، سیدھا گاڑنا. نصب کرنا، اور استعمال بھی کرتے ہیں علم نصب کرنا، جھنڈا نصب کرنا، یا اور بہت ساری چیزیں، جیسے کھمبا نصب کرنا ہے یا ستون نصب کرنا ہے. نصب العین، نصب العین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نگاہوں میں مد نظر، اس کا معنی یہ ہوتا ہے مد نظر، نگاہوں کے سامنے، نگاہوں میں، نظروں میں ایک چیز کو مقرر کرنا، مقصد کو، ایک مقصد اپنی نگاہوں میں مد نظر رکھنا، اس کو قائم کرنا، اس کو گاڑنا، اور مسلسل نگاہیں اسی کے اوپر رہیں، اس کو کہتے ہیں نصب العین. وہ مقصد جو نگاہوں کے سامنے رکھا جاتا ہے، گاڑا جاتا ہے، قائم کیا جاتا ہے، بلند مقصد جس تک پہنچنے کے لیے انسان تگ و دو کرتا ہے، اس کو نصب العین کہتے ہیں. نصب امر و نصب نہی، یعنی اے لوگو تم مخاطبین امر و نہی خدا ہو. اللہ نے امر صادر کیا، خدا کے سامنے تم تھے، تمہارے لیے صادر کیا. یہ امر ہوا میں نہیں روانہ کیا، کچھ سامنے مخاطب تھا، امر کیا تو مامور بھی تھا. اس مامور کو سامنے رکھ کر، علماء کے ہاں یہ بڑی خوبصورت بات ہے، احکام خداوند تبارک و تعالیٰ نے جو مقرر فرمائے ہیں، جن لوگوں کے زمانے میں احکام بنے ہیں وہ لوگ آج نہیں ہیں، اور جن کو آج احکام پہ عمل کرنا پڑ رہا ہے یہ اس وقت موجود نہیں تھے. خوب اب یہاں علماء بحث کرتے ہیں کہ یہ موجودہ لوگ یا آنے والی نسلیں جو شریعت کے اعلان کے وقت، شریعت کے بنانے کے وقت جو مومنین موجود نہیں تھے، ان کے لیے کیسے احکام بنائے گئے ہیں، انہیں کیسے مخاطب قرار دیا گیا ہے. چونکہ جب تک وہ مد نظر نہ ہو، حکم بنایا نہیں جا سکتا، مکلف نہیں ہوتا انسان. اس کو مد نظر رکھا جائے کہ اس کے لیے بھی یہ ہے یہ حکم. اگر صرف انہی لوگوں کے لیے ہوتا جو عہد رسول اللہ میں تھے، نماز ان پر واجب ہوتی، آج سارے راحت. روزہ ان کے لیے واجب ہوتا، ہم تو تھے نہیں، ہمارے لیے اس وقت کیسے احکام بنا دیے گئے. کافی دلچسپ بات ہے. جو طلاب ہیں انہیں تو پڑھنی ہے مجبوراً یہ بات، جو طلاب نہیں ہے وہ بھی رغبت سے پڑھیں. یہ بات بہت خوبصورت ہے، اچھی بات ہے. کچھ ابتدائیات پڑھ کے آپ اس میں رغبت رکھیں. خوبصورت چیزیں ہیں. علم، ہر علم خوبصورت ہے، خصوصاً علوم دین. دور نہ رہیں علوم دین سے، پرہیز نہ کریں، اتنے باتقوا نہ بنیں کہ علم دین کے قریب نہ آئیں. اب رغبت پیدا کریں، رغبت حرکت کریں، علوم کی طرف ہمت کریں، کوشش کریں، تگ و دو کریں، چاہت کے ساتھ. چاہت ساتھ کوشش بھی ہو، اس کو رغبت کہتے ہیں. فقط چاہت ہو، کوشش نہ ہو، یہ آرزو ہے. چاہت بھی ہو اور کوشش بھی کریں، حاصل کریں. خصوصاً جن عزیزوں کا تعلق ہے علمی مراکز سے، یہاں جامعہ سے، کسی اور جگہ سے، آپ کو کافی ایک وقت ملتا ہے جامعہ کے اندر آنا جانا، اساتید، طلاب، وہ بھی ان سے سیکھیں، کچھ نہ کچھ پڑھیں ان سے. آدھے ملا تو بن جائیں گے آپ. اگرچہ کہتے ہیں نیم ملا خطرہ ایمان، نہ، آپ آدھے حکیم بنیں گے انشاءاللہ، تاکہ باقی آدھا حصہ بھی تکمیل کر کے پورے ملا بن جائیں انشاءاللہ. رغبت پیدا کریں ان علوم کے اندر. اگر سمجھنا چاہتے ہیں، دین کو
لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں دین کے حسن سے، دین کی خوبصورتی سے، جمالیات دین سے اگر لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں، ان علوم کے اندر جھانکیں، دیکھیں. ائمہ کا فرمان ہے کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے ان علوم کے اندر کیا لذت ہے، اس کے لیے اپنی گردنیں بھی کٹا دیتے اگر انہیں پتہ چل جاتا کیا لذت ہے ان علوم کے اندر. لیکن مشکل یہ ہے کہ یہ لذت مسالے کی لذت کے نیچے دبی ہوئی ہے. لذت عبادت، لذت علم، لذت معرفت، لذت وصال، لذت عشق بخدا، یہ لذتیں جن میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، ان کی عمر کتنی ہے؟ ایک آن، ایک لمحہ نہیں کہہ سکتے، چونکہ لمحہ زیادہ لمبا زمانہ ہوتا ہے. لمحہ ایک سیکنڈ ہے، سیکنڈ میں کافی طول ہے. ایک لمحے میں بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. ایک آن کی لذت ہے. جس سے زندگی میں جتنی لذتیں اٹھائی ہیں، ابھی ہیں آپ کے پاس وہ لذتیں، ان کا کوئی اثر ہے موجود اس وقت؟ جتنے لذیذ کھانے کھائے ہیں، جتنے لذت بخش لطیفے سنے ہیں، وہ لذتیں گئیں، رفو ہو گئیں، ختم ہو گئیں. لیکن وہ لذتیں جو دیر پا ہیں، ایک دفعہ انسان کے وجود میں آ جائے ختم نہیں ہوتی. وہ لذت بندگی خدا ہے، وہ لذت عشق با خدا ہے، وہ لذت قرب خدا ہے، وہ لذت علم و معرفت ہے. وہ باقی لذتیں ہیں، یہ فانی لذتیں ہیں. ان باقی لذتوں میں سے چکھیں، قریب آئیں، رغبت پیدا کریں. اور یہ ہماری قومی ضرورت ہے. بے حیثیت قوم علم کی طرف رغبت کی ضرورت ہے. قومی ارادہ ہو، پوری قوم، عورت و مرد، چھوٹے بڑے، سب کے سب. ابھی رغبتیں ہیں ہماری، رغبتیں ہیں ڈگریوں کی طرف، رغبتیں ہیں ملازمتوں کی طرف، رغبتیں ہیں عہدوں کی طرف، رغبتیں اور چیزوں کی طرف ہیں. علم کی طرف رغبت نہیں ہے. علم ڈگری کے لیے پڑھتے ہیں، مجبور ہیں علم حاصل کرنے پر، چونکہ اس کے بغیر ڈگری نہیں ملتی. اصل معشوق ڈگری ہے، اور وہ بھی نہیں ہے، بلکہ اصل معشوق کوئی اور ہے، چونکہ وہ ڈگری پہ مشروط ہے، اس لیے ڈگری حاصل کرتے ہیں. علم کو علم کے لیے پڑھیں عزیز من، فقط علم کے لیے. علم خود مطلوب ہے، معشوق ہے، محبوب ہے. علم کو علم کے لیے پڑھیں. علم کس کے لیے پڑھیں؟ علم کے ماورا، علم کے اس پرے کیا رکھا ہے؟ ماذا بعد الحق الا الضلال. حق کے بعد آگے گمراہی ہوتی ہے، نور کے بعد آگے ظلمت ہو جائے گی. نور کے پرے کیا رکھا ہے؟ علم نور ہے. ہم چاہ رہے ہیں اس نور کے اس پرے بھی جائیں، ہم وہ نور کے پرے ظلمت ہوگی. ان علوم سے قربت پیدا کریں، رغبت پیدا کریں. میں اشارتاً ایک لذت بخش نقطہ بیان کرتا ہوں جس سے آپ کو بالکل لذت نہیں آئے گی، چونکہ اس کے لیے آمادگی نہیں ہے، صرف چکھانے کے لیے. اگر یہ حالت ہوتی، یہ رغبت ہوتی، یقین جان لیں یہ خطبہ فدقیہ یا خطبہ فاطمیہ انسان کو وجد میں لے آتا ہے. اگر وہ لذت اٹھانے کی حص ہمارے اندر ہوتی، نہج البلاغہ کا ایک خطبہ پڑھ کے عمر بھر جھومتے رہتے ہیں آپ. اس قدر لذت ہے ان خطبات کے اندر. وہ جمالیات دین جو دین شناسی کا حصہ نہیں ہے، جو کورس بناتے ہیں دین پڑھنے کے لیے، اس میں جمالیات دین نہیں ہے شامل. اس کو چھوڑ دیا گیا ہے، اس کے بغیر دین پڑھتے ہیں. خشک دین پڑھتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں. لہذا
پڑھنے والے کو بھی لذت نہیں آتی، وہ بھی تھک جاتا ہے پڑھا کے. پڑھانے والے کو بھی لذت نہیں آتی، پڑھنے والے کو بھی لذت نہیں آتی. ایک دفعہ مجھے یاد ہے پاکستان سے وہاں قم میں جب مقیم تھے تو وہاں پاکستان سے کوئی گئے زائرین، آم لے گئے. اس وقت ایران میں آم شناختہ شدہ چیز نہیں تھی، چونکہ وہاں ہوتا نہیں ہے اور اس کی درآمد پر پابندی تھی. جنگ کا زمانہ تھا اور یہ لگژری فروٹ وہاں پر اب تو عام ہو گئے ہیں لیکن اس وقت نہیں تھے. کیلا نہیں ہے وہاں، آم نہیں ہے، اس طرح کے بہت ساری بعض سرزمینوں پر نہیں. آپ کی سرزمین بہت پرنعمت ہے اللہ کے لطف و کرم سے، اور جن کی ہمیں قدردانی نہیں ہے. آم لے کے گئے کوئی زائرین، چند دانے انہوں نے دیے جی کہ یہ ہم ساتھ لائے ہیں تو آپ بھی یاد زندہ کر لیں. مالک مکان، جس مکان میں کرائے کے مکان میں تھے ہم، وہ مالک مکان بھی آئے ہوئے تھے کرایہ لینے کے لیے. تو ہم نے سمجھا کہ بہتر ہے کہ اس کو کرایہ بھی دیتے ہیں، ساتھ آم بھی چکھاتے ہیں، اس کو شاید کرائے میں کچھ چھوٹ دے دے. آم بھی اتفاقاً اچھے تھے، اچھی نسل کے آم جو ہوتے ہیں ملتے ہیں. اور وہ آم ہم نے اس کو کاٹ کے دیا. پہلے تو وہ پوچھتا رہا یہ ہے کیا ہے، بتایا اس کو آم ہے، وہ امبے کہتے ہیں اس کو، امبے ہے یہ. تو بڑا تعجب ہوا، اچھا امبے ایسے ہوتا ہے ویسے ہوتا ہے. آخر کار انہوں نے کہا کہ اس کو میں لے جاتا ہوں، گھر میں جا کے کھاؤں گا. میں نے کہا نہیں یہیں پہ کھا لیں، ایک دانہ ہے، گھر میں جاؤ کے کھاؤ گے تو. باہر کے وہ مائل نہیں تھے کھانے پر. پہلے اس کو سونگا، کوئی خاص کشش انہوں نے نظر نہیں آئی. باہر کے وہ اصرار پر ایک اس کی وہ کرچ انہوں نے کاٹی، کھلائی انہوں نے، تو آدھی انہوں نے بس زبان سے چکھی اور کہا کہ نہیں یہ مجھ سے نہیں کھایا جائے گا. آم آپ دیکھیں ایک پاکستانی یا ہندوستانی یا شوگر کا مریض اگر اس کے سامنے آم رکھ دیں، وہ جان فدا کرنے کے لیے تیار ہے اس آم کے اوپر. اتنی لذت ہے اس کے اندر. اسے کہو بھائی شوگر کے مریض ہو، ابھی شوگر بڑھ جائے گی، کہتا ہے حرج نہیں ہے، آم کھا کے مروں بہتر ہے حسرت میں مرنے سے. اور کتنے ایسے شہدائے عام ہیں، شوگر کے مریض آم کھائے اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے. وہ آج نہیں ہے وہ موجود. انہیں نہیں آئی لذت، نہ صرف لذت نہیں آئی بلکہ بہت ناگوار لگا ان کو. میرے سامنے ابھی تک اس شخص کا، وہ بزرگوار تھے، عالم دین تھے، وہ چہرہ ان کا ابھی میرے نظروں کے سامنے ہے. وہ کھاتے ہوئے جس طرح انہوں نے ناگواری کا اظہار کیا، خوب انہوں نے جب ناگواری کا اظہار کیا مجھے بہت تعجب ہوا کہ اتنی لذت بخش چیز سے ان کو لذت محسوس نہیں ہوئی. کیوں کہ لذت کہاں ہوتی ہے؟ لذت عام میں نہیں ہوتی، لذت انسان کے دہن میں ہوتی ہے. لذت اٹھانے کی حس خدا نے رکھی ہے انسان کے اندر. اب دیکھیں بسا اوقات بعض مصنفین، بعض ادبیات کے ماہرین، بعض علماء کے بارے میں ہے کہ وہ پھول دیکھ کر وجد میں آ جاتے تھے. مولا رومی کے بارے میں ہے کہ وہ لوہاروں کے بازار سے گزرے، لوہار جو لوہا کوٹتے ہیں، انہوں نے وہ لوہا کوٹنے والے بازاروں سے گزرے جس میں ہم کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں کہ یہ کیا ناگوار آوازیں ہیں، جو لوہا کوٹنے کے بازاروں میں. مولا رومی ان لوہاروں کے بازار میں گئے جو لوہا کوٹ رہے تھے، رقص شروع کر دیا. کیوں رقص شروع کر دیا؟ وہ اس لیے کہ ان آوازوں کو جب دقت کی غور کیا تو کہا کہ یہ آوازیں تو ساری ذکر خدا ہیں. یہ سب لوہار کے لوہا کوٹنے کی آواز سے بھی لذت اٹھانا. کیا لذت لوہے میں ہے، ہتھوڑے میں ہے، اس کرخت آواز میں ہے، یا ملا رومی کے دل کے اندر حص لذت موجود ہے، حص ذکر موجود ہے؟ ہم تو آذان سنتے ہیں، کب ختم ہوگی، کیسے ختم ہوگی، کتنی بدی آذان دے رہا ہے، کیسے دے رہا ہے، بس چپ کر کے نماز پڑھو، آذان کی ضرورت ہی نہیں ہے. یا یہ بچوں کو جگانے کے لیے تلاوت نشر کرتے ہیں بسا اوقات.
بعض شکایت کرتے ہیں کہ آواز بہت اونچی ہوتی ہے، یعنی اتنی آواز رکھو کہ ہم نیند سے بیدار نہ ہو۔ لذت اٹھائیں عزیز من، واقعاً کوشش کریں قرآن سے لذت اٹھائیں۔ یہ روایت آپ نے سنی ہو، یہ بیان کی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ خدا جس بندے سے ناراض ہو جائے اور سب سے بڑی سزا اس بندے کو دے، سب سے بڑی سزا جو ہر سزا سے بدترین سزا ہے، اس بندے کے دل سے لذت عبادت نکال لیتا ہے، لذت بندگی نکال لیتا ہے۔ پیسے نہیں چھینتا اس سے، پلاٹ نہیں لیتا اس سے، بلکہ اسے ان چیزوں کے حوالے کر دیتا ہے، اپنی لذت بندگی نکال لیتا ہے اور اسے نوٹوں کے حوالے کر دیتا ہے، اسے کھیتوں کے حوالے کر دیتا ہے، اسے بیلوں کے حوالے کر دیتا ہے، اسے مویشیوں کے حوالے کر دیتا ہے، اسے مارکیٹوں کے حوالے کر دیتا ہے، اسے گاہکوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ یہ سب سے بری سزا ہے جو اللہ کی جانب سے کسی کو ملتی ہے کہ اپنے سے دور کر کے کسی اور کے سپرد کر دے۔ اس حص کو اپنے اندر زندہ کریں، اور حص زندہ ہوتی ہے جب کچھ چکھیں، علم چکھیں، رغبت پیدا کریں۔ خوب یہ مسئلہ عزیز عرض کیا کہ بہت خوبصورت مسئلہ ہے، بہت ہی عالی، کہ کس طرح شریعت مقدسہ میں احکام اللہ نے امر و نہی فرمائے اور قیامت تک آنے والا بشر اس کا مخاطب قرار دیا۔ آخر یہ کیسے ہوا؟ کیسے، کس طرح سے ہوا؟ اس کی تفسیر کیا ہے؟ اس کی تحلیل کیا ہے؟ یہ کس طرح سے ممکن ہے؟ اس کو علمی طور پر بیان کیا جائے۔ عالم، بعض بزرگوں کے بقول عالم اسے نہیں کہتے جس کی معلومات زیادہ ہوں، اسے میموری کہتے ہیں۔ عالم نہیں کہتے، وہ حافظہ ہے، جس کے اندر بہت معلومات ہوں وہ حافظہ ہے، میموری ہے۔ عالم کس کو کہتے ہیں؟ عالم وہی جو کچھ لوگ کر رہے ہیں اسے کھول دے، اس سے پردہ ہٹا دے، اسے بیان کر دے، اسے واضح کر دے، اسے روشن کر دے۔ بعض علماء کے بارے میں ہے کہ انہوں نے کتابیں لکھی اور پڑھائیں شاگردوں کو، پھر شاگردوں کو کہا جاؤ دیکھو لوگ کیا کر رہے ہیں۔ بعض شاگردوں نے آگے بتایا کہ لوگ کاروبار کر رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، آ جا رہے ہیں۔ کہا بھی تمہیں علم سمجھ میں نہیں آیا، پھر دوبارہ ایک دورہ اسی کتاب کا اور پڑھایا انہیں، کہا اب دیکھو کیا کر رہے ہیں۔ کہا پھر جا کے دیکھا، کہا وہی اپنے معمول کے مطابق لگے ہوئے ہیں، کوئی کھیت میں ہے، کوئی کھلیان میں ہے، کوئی دکان میں ہے۔ پھر کہا بھی تو جس سمجھ میں نہیں آیا، پھر ایک دورہ اسی کتاب کا علم کا اور پڑھایا اور کہا کہ اب جاؤ دیکھو لوگ کیا کر رہے ہیں۔ کہا وہی جو 3 سال میں نے پڑھا ہے وہ بغیر پڑھے ہوئے کر رہے ہیں، وہی کر رہے ہیں جو میں نے پڑھا ہے 3 سال میں، وہ بغیر پڑھے ہوئے وہی کام کر رہے ہیں۔ کہا اب سمجھ آئی ہے تجھے بات، اب علم کا ذائقہ چکھ لیا ہے تو نے۔ یہی جو کچھ لوگ کر رہے ہیں اسی کو تفسیر کرو۔ کس طرح سے ہوا؟ مخاطبین کس طرح سے خدا نے بنائے؟ اللہ نے کیسے احکام ہر فرد کی طرف متوجہ کر دیے جبکہ ابھی وہ فرد پیدا بھی نہیں ہوا؟ احکام پیدا ہو گئے، حکم پیدا ہو گیا، بندہ پیدا نہیں ہوا، لیکن ابھی سے یہ حکم اس کی طرف رخ کیے ہوئے ہے۔ اس حکم کا چہرہ اس کی طرف ہے کہ تو پیدا ہو، بالغ ہو، میں منتظر ہوں تیرا۔ جو ہی وہ پیدا ہوتا ہے، بالغ ہوتا ہے، فوراً حکم اس کے سر پہ آ جاتا ہے کہ میں تیرے لیے بھی بنایا گیا ہوں۔ وہ حیران ہوتا ہے کہ میں تو تھا نہیں، میں تو آج پیدا ہوں، صدیوں بعد پیدا ہوا ہوں، میرے کیسے شامل حال ہو گیا یہ حکم؟ اب علماء کی باری ہے، آئیں عالم اسی کو کہتے ہیں کہ بتائے، ابھی کھولے اس مطلب کو، راز کو، کیسے ہوا؟ علماء علوم کی مدد سے، ادبیات، علم ادب کی مدد سے اور
علم منطق کی مدد سے اور علم اصول کی مدد سے، اور ان سارے علوم کے پیچھے ایک ماں ہے تمام علوم کی، اور وہ ہے علم فلسفہ۔ علم فلسفہ کی مدد سے اب عالم آتا ہے میدان میں یہ سمجھانے کے لیے کہ بھائی، جس طرح خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، حضرت زکریا کو فرمایا کہ زکریا اس بڑھاپے میں، اس ادھیڑ عمر میں، اب آپ کو بشارت ہے بیٹے کی، اس کا نام بھی ہم نے رکھ دیا ہے، اس کا نام ہوگا یحییٰ، اور یہ نام ہم نے پہلے کسی کا نہیں رکھا۔ حضرت زکریا تعجب میں پڑ گئے، اس عمر میں، ادھیڑ عمر میں بچہ ہوگا، اور وہ بھی ایک ایسی عورت سے جو یائسہ ہو چکی ہے، اور جب جوان تھی تو بھی بانجھ تھی، عاقر تھی، ایک بانجھ عورت جو ادھیڑ عمر میں پہنچ چکی ہے، اور مرد بھی، اس سے اب بچہ پیدا ہوگا۔ خداوند نے فرمایا زکریا کیا بھول گئے ہو کہ ہم نے زکریا کیسے بنایا؟ بھول گئے ہو؟ اے زکریا تو کچھ بھی نہیں ہے، لم تک شیء، تو شے بھی نہیں تھا، لا شے تھا، لا شے کو زکریا بنا دیا۔ اب بوڑھے زکریا سے یحییٰ بنانا مشکل ہے اللہ کے لیے؟ زکریا بنا دیا لا شے سے، تو زکریا سے یحییٰ تو آسان ہے بنانا۔ حضرت مریم کی والدہ نے نظر کی کہ خدایا اولاد دے، راہ خدا میں، تیری راہ میں اس کو وقف کر دوں گی۔ خدا نے دے دی اولاد، کوثر دے دی، مریم دے دی۔ دیکھ کر حیران ہوئی، پیدا ہوئی بچی کہنے لگی خدایا یہ تو بیٹی پیدا ہو گئی، انی وضعتھا انثی، یہ تو بیٹی پیدا ہو گئی۔ خداوند نے فرمایا بھلے اللہ کو علم ہے، چونکہ اللہ نے دی ہے یہ بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ مشکل کیا ہے؟ مشکل یہ تھی کہ اسے وقف کیا تھا خدا کے لیے، اور اس وقت خدا کی راہ میں صرف مردوں کے لیے اہتمام تھا، جیسے پاکستان میں ہے، عورتوں کے لیے کوئی انتظام نہیں تھا۔ اب پریشانی یہ تھی مادر مریم کو کہ اس سے تو اللہ کے لیے مانگا تھا، اور اللہ سے مانگ کر پھر گھر میں رکھنا نہیں ہے، اسے تو اللہ کی راہ میں دینا ہے، لیکن ادھر انتظام نہیں ہے، اہتمام نہیں ہے، وہ صرف مردوں کے لیے ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بھلے اللہ کو معلوم ہے، اور یہ اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ کتنی آیات کے اندر خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو ہین ہے، یہ تو آسان ہے اللہ کے لیے۔ تجھے شریعت کا مخاطب بنانا، اس حکم کو تیرے در تک پہنچانا، تو بہت آسان ہے یہ کام۔ کیسے آسان ہے؟ کس طرح سے بنایا جائے؟ اب بعض آتے ہیں یہاں پر خود ساختہ توجیحات کرتے ہیں کہ نصب امر خدا، لوگ کیسے، جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے، نصب امر خدا کیسے بنے، نصب نہی خدا کیسے بنے؟ اس کے لیے توجیہ یہ پیش کرتے ہیں قرآن کی آیت پڑھ کر، اس میں تحریف کر کے، کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی پشت سے، جیسے قرآن میں ہے، ذرے کی شکل میں انہیں حاضر کیا، ان کی نسلوں کو ذرات کی شکل میں حاضر کیا۔ عالم ذر جس کو کہتے ہیں، عالم ذر میں ذرے ذرے، ریت کے دانوں کی طرح ذرے، سب انسان، ہم سب ذروں کی شکل میں، ریت کے دانوں کی شکل میں تھے، اور انہیں اللہ نے خطاب کیا الستو بربکم، تو ان ذروں نے کہا کہ بلا، بلے رب ہیں۔ اب لیکن آیت سے یہ مضمون نکلتا نہیں ہے، چونکہ عالم، آیت کریمہ میں ذریت ہے، نہ ذر ہے، ذرات نہیں ہے، ذریت ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے بنی آدم کی ذریت کو حاضر کر کے ان سے عہد لیا، نہ کہ انہیں ذرے بنا کر ان سے عہد لیا۔ بعض روایات کے اندر ہے ذرات کا ذکر ہے، لیکن آیت میں نہیں ہے۔ آیت میں ذریت کا لفظ ہے، آیت میں ذر نہیں ہے، ذرات نہیں ہے۔ بس کیسے پھر خداوند تبارک و تعالیٰ نے نصب امر قرار دیا، نصب نہی قرار دیا، اپنا امر و نہی ان لوگوں کی طرف بھی متوجہ کیا جنہیں ابھی پیدا نہیں کیا، ان تک کیسے پہنچایا؟
ان کو مخاطب کیسے قرار دیا؟ اب یہاں پر علماء نے واقعاً مارکہ کیا ہے، علماء اصول، علماء منطق، علماء ادبیات نے مارکہ کیا ہے، لیکن ان سب کو مارکہ کرنے کے لیے میدان علماء فلسفہ نے دیا ہے، مواد کہ یہ لوگ مارکہ کرنا چاہتے ہو، یہ ہتھیار ہیں علمی تمہارے پاس، ان دلیلوں سے، ان براہین سے آؤ اس سوال کو، اس معمہ کو حل کرو۔ آپ ہو سکتا ہے ایسے کہ یہ حکم ایسے عنوان کے ساتھ ذکر کیا جائے جو عنوان تمام بشریت پر تطبیق کرتا ہے۔ جب بھی اس عنوان کا کوئی فرد پیدا ہوگا، یہ عنوان اس فرد کے اوپر فٹ آئے گا، اور عنوان کے سر کے اوپر حکم بیٹھا ہوا ہے۔ حکم عنوان کے سر پہ رکھ دیا۔ بعض علماء کی جملے یہ میں ادا کر رہا ہوں صرف اس لیے کہ وہ لذت جو ان جملوں میں ہے وہ آپ تھوڑی سی چکھیں، کہ حکم ایک ایسے عنوان کے اوپر اللہ نے سوار کر دیا، وہ عنوان جوں جوں فرد پیدا ہوتا جائے گا، قیامت تک کہیں بھی روئے زمین پر انسان پیدا ہوا، پہلا کام اس کی پیدائش کے بعد اس عنوان کا ہے، فوراً یہ عنوان اس کے اوپر جا کر صد کرے گا، فٹ ہوگا۔ آپ بتائیے، آپ کے ہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کی پیدائش کے بعد سب سے پہلی چیز جو بچے کے اوپر فٹ آتی ہے، نام، عنوان، مضمون جو فٹ آتا ہے، وہ کیا ہے؟ انسان۔ کیا ہے؟ انسان۔ یہ انسان کا بچہ پیدا ہوا ہے۔ چونکہ پیدا تو بہت سارے بچے ہوتے ہیں، مویشیوں کے ہاں بچے پیدا ہوتے ہیں، جانوروں کے بچے پیدا ہوتے ہیں، ہر چیز کے بچے پیدا ہوتے ہیں، لیکن ان کے اوپر انسان کا عنوان فٹ نہیں ہوتا۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ تمام بنی نوع انسان کے لیے، قیامت تک پیدا ہونے والوں کے لیے ایک حکم بنائیں، جو ابھی نہیں پیدا ہوئے یہ حکم ان کو بھی شامل ہو جائے۔ وہ تو ابھی موجود نہیں ہے۔ جیسے کہا کہ وہ قائلین عالم ذر یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے، پہلے سب کو ذرے بناؤ، ذرے بنا کے انہیں حاضر کرو، حاضر کر کے پھر انہیں پاؤڈر بنا دو، دوبارہ خراب کر دو۔ چونکہ مجلس ختم ہو گئی، عالم ذر کی مجلس، ذرے بنائے، خطاب کیا، خوب خطاب ہو گیا، مجلس ذر ختم ہو گئی، اب ذرے کدھر جائیں؟ کہا پھر سارے ختم، نابود کر دو، کل عدم قرار دو۔ اب ذروں کی ضرورت، ذرے بنا کر پھر ذرے سارے نابود کر دیے، معدوم کر دیے۔ اب یہاں مشکلات زیادہ بڑھ جاتی ہیں اس طرح خطاب کرنے سے، کہ تمام انسانوں کو ذرے بنائیں، خطاب کر کے پھر ذروں کو معدوم کر دیں، پھر کیا کریں؟ پھر نوبت لگا دیں کہ اپنے اپنے ٹائم میں پیدا ہوں گے دوبارہ۔ یہ پیچیدہ ہو گئی بات، تھوڑی سی الجھن پیدا ہو جاتی ہے، اس سے سیدھی نہیں رہی بات۔ سیدھی بات یوں ہوتی ہے جیسا ان علماء نے ذکر کیا، فرمایا کہ بلکہ سیدھی بات یہ ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے عنوان، حکم عنوان کے اوپر رکھ دیا، امر عنوان کے اوپر رکھ دیا، نہی عنوان کے اوپر رکھ دی۔ اس عنوان کا جو بھی فرد ہوگا یہ حکم اس کے لیے ہے، اس عنوان کا جو بھی فرزند ہوگا، جو مصداق ہوگا، یہ نہی اس کے لیے ہے، وہ جس زمانے میں پیدا ہو۔ یہ صرف اشارہ میں نے کیا ہے، یا علماء کرام تشریف فرما ہے، داستان لمبی ہے۔ جناب سیدہ ان کی شان بیان فرما رہی ہیں، انتم عباد اللہ، تم بندگان خدا ہو، تمہاری شان یہ ہے، تمہاری حیثیت یہ ہے، تمہارا مقام یہ ہے، تمہاری منزلت یہ ہے کہ بندگان خدا ہو۔ اور یہی سب سے بڑی عظیم منزلت انسان کے لیے رکھی گئی ہے۔ اس سے زیادہ مافوق اور اس سے زیادہ ماورا اللہ نے انسان کے لیے مقام نہیں بنایا، ماورائے بندگی۔ سب سے اعلیٰ و عرفہ مقام بندگی ہے کہ عبد خدا ہو جائے۔ اب یہ تو شان ہے، شان ہماری یہ کہ ہم عبد خدا ہیں، حیثیت ہماری یہ کہ ہم بندہ خدا ہیں،
لیکن ہم موجودہ حالت کیا ہے؟ آیا ہم عبد خدا ہیں؟ جس طرح ہوتا ہے نا کسی اچھے خاندان کے بگڑے ہوئے بچے کو لوگ سمجھاتے ہیں، اسی طرح سمجھاتے ہیں تو بگڑا ہوا ہے، تیری شان اپنے خاندان کو دیکھ، ماں باپ کو دیکھ، اپنی حیثیت کو دیکھ، اپنی شان کو دیکھ، اپنے مقام کو دیکھ، اپنی منزلت کو دیکھ، تو یہ ہے، تو فلاں کا بیٹا ہے، تیرا یہ مقام ہے، تو فلاں نسل سے ہے، تو فلاں ذریت سے ہے، یہ شان ہے تیری، لیکن تو ہے کیا؟ ابھی تو نشئی، ابھی کیا ہے؟ تو چرسی، ابھی کیا ہے؟ تو فریبکار، ابھی کیا ہے؟ تو مکار، ابھی تو اس شان کے مطابق نہیں، مطابقت نہیں تیری. بندگان خدا، شان تمہاری بندگی ہے، لیکن تمہاری موجودہ حالت میں بندگی نظر نہیں آتی. اس کو شانی شخصیت کہتے ہیں، شانی مقام کہتے ہیں، جو ہونا چاہیے. ان طلاب کی خدمت میں نے بارہا یہ جملہ کہا ہے کہ طالب علم، اگر طالب علم، بہت عظیم مقام ہے، روایات ہیں، ایک گفتگو ہے طالب علم کے عنوان سے، عام مومنین بھی اس کو سماعت فرمائیں. مقام طالب علم روایات کے مطابق، اس میں روایات پڑھی ہیں معصومین علیہ السلام کی زبان مبارک سے. اس میں روایات کا مشترک مضمون یہ ہے کہ طالب علمی کا مقام نبوت سے ایک درجہ نیچے آئیں تو طالب علمی کا مقام شروع ہو جاتا ہے. اور محشر میں، بہشت میں، جنت میں بھی ایسا ہی ہوگا. سب سے اعلیٰ و ارفع مقام انبیاء کا ہے، معصومین کا ہے. ایک مقام وہاں سے نیچے آئیں تو نیچے طبقہ طالب علمی شروع ہو جاتا ہے. نہ جس کی شان فقط طالب علمی ہے لیکن مطابقت نہ ہو، اس کی موجودہ شخصیت اس شان کے مطابق نہ ہو. اگر طالب علم کو اپنی شان کا علم ہو جائے کہ میں کس شان کا مالک ہوں، میری شان کیا مقرر کی گئی ہے، میری منزلت کیا رکھی گئی ہے، یہ معصوم ہو جائے گا، یہ کسبی معصوم ہو جائے گا. ایک معصوم ہے جو اللہ نے بنایا ہے، ایک وہ ہے جس کو اپنی حیثیت کا علم ہو جائے، میں کون ہوں، میں کس سلسلے سے تعلق رکھتا ہوں. یہ نہیں کرے گا معصیت، یہ گناہ نہیں کرے گا جس کو اپنی شان کا علم ہو جائے. کب لغزش کھاتا ہے عالم سے، کب لغزش سرزد ہوتی ہے، جب اپنی شان کو بھول جاتا ہے. بندہ خدا کب لغزش کھاتا ہے؟ جب بندگی بھول جاتا ہے. جب بندگی بھول جاتا ہے استکباریت میں آ جاتا ہے. بندگی کے دائرے سے نکل جائے پھر ہر کام کر سکتا ہے. جس نے حد بندگی توڑ دی، عبودیت کی حد توڑ دی، وہ ہر کام کر سکتا ہے. وہ فاطمہ زہرا کو رلا سکتا ہے، اس کے لیے مشکل کام نہیں ہے. جو بندگی کی حد توڑ دے، جو ربقہ بندگی سے آزاد ہو جائے. اور سب سے بڑا ظالم وہی ہے جس نے حد بندگی توڑ دی. چونکہ عزیز من، ہم سمجھتے ہیں سب سے بڑا ظالم وہ ہے جس نے کسی کو قتل کر دیا. قتل کرنا ظلم ہے. جس نے کسی بہت بڑی شخصیت کو قتل کر دیا، نعوذ باللہ کسی نبی کو قتل کر دیا، اولاد نبی کو قتل کر دیا، یہ بہت بڑا ظالم ہے. لیکن وہ اس ظلم تک ایک بڑا ظلم کر کے پہنچا ہے. یہ بڑا ظلم نہیں ہے. سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اس نے بندگی خدا کی حد کو توڑ دیا ہے. خدا کی بندگی کی حد توڑ دی ہے اس نے. دعائے عرفہ میں سید الشہداء علیہ السلام فرماتے ہیں، اے پروردگار، یہ تعلیم ہے ہمارے لیے، یہ تعلیم ہے ہمارے لیے کہ جب خدا کی بارگاہ میں جاؤ، اے پروردگار میں کس منہ سے تیرے سامنے آؤں، میں کیسے تجھے چہرہ دکھاؤں، میں کیسے سر بلند کروں. میں کون ہوں؟ انا الذی
تجاوز تو میں وہی ہوں جس نے حد بندگی توڑی ہے، میں وہی ہوں جو ربقہ عبودیت سے باہر ہو گیا ہے، میں وہی ہوں جس نے اپنے مولا پر تعدی کی ہے، خدا پر تعدی کی ہے، میں وہی ہوں جس نے تجھے نظر انداز کر دیا ہے۔ یہ کم ظلم نہیں ہے خدا کو نظر انداز کر دینا۔ جب انسان لغزش کرتا ہے اللہ کو چھوڑ دیتا ہے، نظر انداز کر دیتا ہے۔ سیدہ آج جن لوگوں کو مخاطب ہیں اور انہیں یاد دلا رہی ہیں کہ تم تو بندگان خدا تھے، تمہارا مقام تو عبودیت ہے، تمہارا مقام بندگی ہے۔ یہ سیدہ کے لیے پہلے مصائب نہیں تھے، یہ وہ مخدرہ ہے جس نے خانہ مصائب میں جنم لیا ہے، خانہ مصائب میں پلی بڑی ہے۔ جناب سیدہ کی جب ولادت ہوئی مکہ معظمہ میں، رسول اللہ پر مصائب کے اوج کا زمانہ تھا۔ شیرخارگی میں ظلم و ستم رسول اللہ پہ جاری تھا، لیکن بچپن میں جب وہ عمر آتی ہے جب بچے کو سوجھ بوجھ ہو جاتی ہے، بی بی نے عجیب ماحول دیکھا۔ بعض روایات میں ہے 3 سال کی عمر میں بی بی ہر شب اپنے بابا کو گھر استقبال کرتی جب رسول اللہ لہو میں لہان ہوتے، سر سے خون ٹپک رہا ہوتا، پاؤں سے خون ٹپک رہا ہوتا، لباس خون آلود ہو گیا ہوتا، کبھی سر اقدس رسول اللہ پر کانٹے پڑے ہوتے۔ حضرت خدیجہ کا وطیرہ یہ تھا کہ رسول اللہ جب بھی باہر سے تشریف لاتے پذیرائی بعد میں کرتی، پہلے مرہم کرتے تھی رسول اللہ کے جسم اطہر کو۔ لیکن جب جناب سیدہ 3 سال کی ہو گئی، بابا کی تیمارداری شروع کی۔ رسول اللہ گھر تشریف لاتے، در کے پیچھے منتظر رہتی، انتظار میں رہتی ابھی بابا زخمی حالت میں آئیں گے، میں بابا کے زخم صاف کروں۔ یہ روایت ہم نے سنی ہوئی ہے کہ رسول اللہ نے جناب سیدہ کو فرمایا، فاطمہ انت ام ابیہا، تو اپنے باپ کی ماں ہے۔ یہ کس موقع پہ فرمایا؟ بعض علماء نے نقل کیا ہے یہ اسی موقع پہ فرمایا جب بی بی کم سن تھی مکہ کے اندر، اور ایک شب جب رسول اللہ تشریف لائے تو معمول سے زیادہ زخمی تھے، معمول سے زیادہ زخمی تھے۔ رسول اللہ کے نالین مبارک خون سے بھرے ہوئے تھے، زخم تھا، بدن کے ہر حصے پہ زخم تھے، سنگباری کیا کرتے تھے، کانٹے پھینکا کرتے تھے، تکلیف دیتے رسول اللہ کو۔ رسول اللہ رحمت للعالمین گھر تشریف لاتے ہیں۔ اس دن جناب سیدہ نے جب بابا کو دیکھا، جناب خدیجہ اپنی مادر ارجمن سے عرض کیا، اماں آج بابا کی تیمارداری میں نے کرنی ہے۔ رسول اللہ کا سر، زخمی سر اپنی گود میں رکھ کر بی بی نے کپڑا لے کر سر اقدس سے خون صاف کرنا شروع کیا۔ اللہ اکبر۔ عزیزان، ہم تصور نہیں کر سکتے رسول اللہ کس قدر عظمت فاطمہ کی بیان کرتے۔ فاطمہ کتنی باعظمت شخصیت تھی، کمسنی کا عالم ہے۔ رسول اللہ زخمی ہیں، آغوش میں سر رکھ کر بی بی بابا کے چہرے سے خون صاف کرتی ہیں، پیشانی سے خون صاف کرتی ہیں، زلفوں سے خون صاف کرتی ہیں، اور ساتھ ہی بچی ہے، روتی بھی ہیں، لیکن سسک کے نہیں روتی، ضبط کر کے روتی ہیں۔
ضبط کے رونے میں آواز نہیں نکلتی۔ رسول اللہ نے محسوس کیا کہ رسول اللہ کے چہرے انور پر فاطمہ زہرا کے گرم آنسو گرنا شروع ہوئے۔ رسول اللہ نے آنکھیں کھولی، اپنی لخت جگر کی آنکھوں میں آنسو دیکھے۔ رسول اللہ کے دل میں ایک احساس پیدا ہوا کہ میری بیٹی جس طرح آج بابا کی بالین پہ آنسو بہا رہی ہے، میری بیٹی ایسے بیٹیاں نہیں ہوتی، بیٹیاں لپٹ کے روتی ہیں، مائیں ضبط کر کے روتی ہیں۔ جب ماں روتی ہے ضبط کر کے روتی ہے، آوازیں نہیں نکالتی، بس چپکے سے آنسو بہاتی ہے۔ رسول اللہ نے جب یہ آنسو اپنے چہرے پہ محسوس کیے، آنکھیں کھول کے جب بی بی کو روتے ہوئے دیکھا، فرمایا فاطمہ انت ام ابیہا، میری بیٹی تو میری بیٹی ہے لیکن ماں کی طرح اپنے باپ پہ رو رہی ہے، ماں کی طرح اپنے باپ کی تیمارداری کر رہی ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین۔ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ اللہم بحق اسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم، یا اللہ 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 یا اللہ۔ خدا بندہ بحق اسماء حسنائے خود، بحق رسول اللہ، بحق فاطمہ الزہرا، بحق سر مستودع، پروردگارہ ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تمام مومنین کے اس اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما، جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے جوار رحمت میں مقام نصیب فرما، جو مریض علیل ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما، جو کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہیں بحق زہرا، پروردگارہ سب مصیبت زدگان کے مصائب کو بحق زہرا برطرف فرما، سب کی مشکلات کو برطرف فرما، جو بیمار ہیں اسپتالوں میں ہیں ملتمس دعا ہیں پروردگارہ انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما، حاضرین مجلس کے پروردگارہ گھروں میں جو بیمار ہیں انہیں جلد از جلد شفاء کاملہ نصیب فرما۔ خدا بندہ ان دشمنان کے شر سے، دشمنان کے ظلم و ستم سے جو مجروحین ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، امت اسلامیہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، دہشت گردی، فرقہ واریت، فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں اور بانیوں کو رسوا فرما، پیروان امیر المومنین سوگواران سید الشہداء و فاطمہ الزہرا جہاں کہیں بھی ہیں، بالخصوص سعودی عرب میں، یمن میں، بحرین میں، شام میں، لبنان میں، عراق میں، نائجیریا میں، افغانستان میں، دیگر ممالک میں، کشمیر میں، ہندوستان میں و بالاخص پاکستان میں، سب کے عزت و بال و جان و ناموس کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما، تمام مرحومین کے لیے، مومنین و مومنات کے لیے، بالخصوص شہداء کے لیے و بالاخص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔